نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ آج ہمیں یہ ایک مجمع نصیب فرمایا اور خالص صرف ایک نیت سے کہ ہم سب بیٹھیں گے انشاءاللہ اللہ کا ذکر کریں گے اور کچھ باتیں مل جل کر ہم کریں گے صرف اس نیت کے ساتھ یہ ہفتہ جو گزرا پورا ایک ہفتہ بہت بڑی چیز ہے کیسے کیسے شیطان کی اور نفس کے ہمارے پہ حملے ہوئے ہوں گے کہاں کہاں اس نے ہمیں پچھاڑا ہوگا گرایا ہوگا کہاں نفس نے ہمیں برباد کیا ہوگا کیسے کیسے ہمارے شیطان نے ہم سے دور کیے ہوں گے ایک ہفتہ تو بہت بڑی چیز ہے اور پھر ذہن پہ پردے بھی ڈال دیتا ہے وہ کوشش کرتے ہوئے جو غلطیاں کی ہیں اس کے زمان ذہن سے محو کر دے آدمی چھپا دے اس کے احساس بھی ان کو نہ ہو وہ جب بھی احساس ہو جب یہ قبر میں جائیں اور ان کے مال نامے کھولے جائیں ہمارے دائیں بھی اور بائیں بھی انسان جیسے ہی پیدا ہوتا ہے اللہ سبحانہ دو گارڈ ہمارے سامنے مقرر فرما دیتے ہیں اور وہ آخری سانس تک چلتے ہیں ہر وقت ہمارے ساتھ سو رہے ہوں جاگ رہے ہوں کچھ بھی کر رہے ہوں ہر وقت ہمارے ساتھ ہمیں واچ کرتے رہتے ہیں ایک ایک چیز جو حرکت بھی ہم کرتے ہیں اللہ اکبر ان کے بالکل دیکھ کے مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں اور جس وقت انسان کا نزاع کا وقت آتا ہے اور جان نکلنے والی ہوتی ہے تو پھر یہ دونوں فرشتے مخاطب ہوتے ہیں موت سے کہ ذرا ہمیں تھوڑا مہلت دے اس شخص سے ہم بات کر لیں ایک بہت وقت گزارا ہے ہم نے اس شخص کے ساتھ یہ سوچیں وقت آئے گا ہمارے پہ کہ تم نے کیا بات کرنی کہ ساتھی ہیں اس کے جب سے یہ پیدا ہوا تھا ہم اس کے ساتھ تھے آج اس کی جدائی ہے 80 سال ہم اس کے ساتھ رہیں 90 سال ہم اس کے ساتھ رہیں اور ایک سانس بھی ہم اس سے الگ نہیں ہوئے ذرا ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں حدیث سنا رہا ہوں موت کہتا ہے مولت چلو تو نہیں موت کہتا دیتا چل کر لو جو گفتگو تم نے مقدمہ اچھا پیش کی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے نا سارا بھی ملکوی موت کو کیا ہوئی تو ایک سسٹم رکھا اللہ تعالیٰ ہے تبھی تو ہم تک یہ بات پہنچائیے کہ اس وقت تم کیا کرو گے پھر وہ فرشتے آ جاتے ہیں اس کے سامنے کہ بھائی اب تو ہمیں دیکھ رہا ہے وہ چیزیں تو نہیں دیکھ رہا جو دیکھتا تھا وہ تو اس سے اب غائب ہو گئی ہیں اب ہم تجھے نظر آ رہے ہیں ہم ہی تیرے دوست اور تیرے ساتھی ہیں پیدا ہوتی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ میں لگا دیا تھا اب یہاں دو چیزیں ہوتی ہیں اگر انسان الحمدللہ آپ کی طرح نیک ہے صالح ہے محنت کرتا ہے دین پہ چلنے کی نمازوں کو کوشش کرتا ہے سنت پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے لگا رہتا ہے بیچارہ تو ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں اندر تک جھانکتے ہیں اللہ نے کو طاقت دی ہوئی ہے کہ تم نے پوری رپورٹ بنانی ہے ان کی
ایک بال کے برابر رپورٹ ان کی ایسی نہ ہو جو مس ہو جائے تمہارے سے. وہ طاقت اللہ نے ان کو دی ہے فرشتوں. تو ہم تو تیرے آگے پیچھے سب کچھ جانتے ہیں. اب نیک انسان سے مخاطب ہے تو ہم دائیں والا بھی بائیں والا ہم تو سلوٹ مارتے ہیں اور ساتھ سے تحسین پیسہ کرتے ہیں. اور آج ہم غمزدہ بہت ہیں کہ تو نے ہمیں کبھی تکلیف نہیں دی. اب بہت اچھی تیسا زندگی ہم نے گزاری. تو وہاں بالوں کی طرف بھاگتا تھا, مسجدوں میں بھاگتا تھا, ذکر میں تو بیٹھتا تھا, برائیوں سے تو دور ہوتا تھا, قرآن کی تلاوتیں کرتا تھا. نفس اور شیطان تجھ پہ غالب ہوتا, پچھاڑ دیتا تھا تجھے, تو ہم چپ چپ کے تیری مدد بھی کرتے تھے. سبحان اللہ, پوچھتے تھے نا کہ ہم تیرے جہاں تک ہم کر سکتے تھے تجھے بچانے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ ہماری طاقت نہیں تھی, وہاں تک آزمائش میں تھا اس چیز میں. کچھ ہم تیرے دماغ میں یہ وہ کیسی چیزوں کے لیے ہیلپ, سب سے بڑی ہیلپ یہ ہوتی ہے کہ ہم دعا تیرے لیے ضرور کرتے تھے. بولے سبحان اللہ. تو پھر یہ تھا کہ تو جب اچھے کام کرتا تھا اور تو نے کمال جی کہ ہمیں تیرے ساتھ محنت کرنی نہیں پڑی, ہمیں بڑے خوشحال ہوتے ہیں ہم, بڑے مزے سے ہمارا وقت گزر رہا تھا, بڑا ٹھیک ٹھاک وقت تھا. اب تو جا رہا ہے, پتہ نہیں ہماری کہاں ڈیوٹی لگتی ہے, کدھر ہم جاتے ہیں, کب تیرے سے ملاقات ہوتی ہے, اور پھر ہوتے ہیں فرشتوں سے مل کے. لیکن ہم تجھے کبھی تو ہم سے نہیں بولیں گے, ہم اللہ سے تیری سفارشیں بھی کریں گے. ابھی فائنل ہم نے لسٹ پیش کرنی ہے تیری اللہ کے سامنے. اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے اپنے فرشتوں سے ایسی دوستی ہو جائے, دل سے دعا کریں کہ دوست بن جائیں ہمارے فرشتے. اب ہوگا کوئی بیچارہ نادان سنت پہ ہنس پڑتا ہوگا, کیا ضروری ہے جی, پڑھیں گے جی کل سے نماز, بس کوشش کر رہے ہیں جی, کیا کریں, یہ کام ہے فلاں کام ہے, فجر چھوڑ دیے, کبھی عصر چھوڑ دیے, کبھی ظہر چھوڑ دیے, کبھی کوئی نماز چھوڑ دی, کدز کر دیا, کبھی جماعت چھوڑ دی. وہ چیزیں بس کوئی کوئی اہمیت نہیں تھی زندگی کی ہمارے پاس. بھائی کہ مسلمان ہیں, کلمہ پڑھیں بھی, پڑھنی بھی ہے نماز, ہاں بھی ایک روٹین سی لائف ہے, کچھ نہ اس میں لطف آ رہا ہے, نہ کوئی مزہ آ رہا ہے, نہ کوئی جستجو ہے, نہ کوئی کوشش ہے, نہ کوئی عمل ختم ہو جائے تو اس کو غم ہے, نہ کوئی پچھتاوا ہے. کوئی بڑھ کے انسان پچھتائی لے گیا, آج ہم سے کیسی غلطی ہو گئی, ہم نے نماز نہیں کری, آج ہمارا یا ذکر چلا گیا, یا بڑا افسوس, کوئی حساب نہیں. پھر وہ بولیں گے فرشتے اس انسان کے, یہ نہایت ہی بدماش ذلیل انسان تھا, تو جیسا خبیث انسان نے دنیا بھی نہیں دیکھا, تو نے جس قدر ہمیں تکلیف پہنچائی ہے. اب یہ ان کو مخاطب اس انسان سے, جتنی تکلیفیں تو نے ہمیں دی ہیں نا, کہ ایک منٹ میں آرام تم نے لینے نہیں دیا. تجھے عقل نہیں آ رہی تھی جو تو وہاں کام کرتا تھا, تجھے سمجھ نہیں آئی تھی نہ قرآن کی نہ کسی چیز کی, کسی اللہ والی کی بات بھی تیرے دماغ میں بیٹھتی تھی. ہم تو تیرے ساتھ تھے. اللہ تعالیٰ تجھے دھکیل کے لے کے جاتا تھا, بار بار تجھے سمجھانے کی کوشش کرتا تھا. ظالم, اب دیکھ تیرا کیا حال ہے, اب بھی تیرے بات نہیں آئی. اب عورت مرد دونوں میں بیٹھے ہوں گے, ننگے پڑے ہوں گے, اوپر سفید چادر پڑی ہوگی, اور سانس نکل چکا ہوگا, دوسری دنیا سامنے ہوگی. یہاں بہت کیا پھنک کر دیکھ تیرے صاحب حشر کیا ہوتا ہے, وہ کیا رو رہا ہے ہمارے سامنے, پکڑ لو جی اس کو, موت کو کہیں گے, اس کے نکالو جان, ایسے کو پتہ لگے. دیکھ لیں, یہ وہ شخص اس نماز چھوڑتا تھا, ہمیں تکلیف ہوتی تھی, ہمارے سامنے یہ حرکتیں کرتا تھا, ہمارے سامنے سے یہ حرکت کی ہے, ہمارے سامنے سنت کو قطع کرتا تھا, اور کبھی پچھتاوا اس کو نہیں ہوتا تھا, کبھی توبہ کر لیتا تھا. پھر کہیں گے برکم موت سے کہ ہم سفارش کرتے ہیں تجھ سے, اس کی جیسے اس کی سفارش کی تھی نا کہ اس کو تکلیف نہ ہو دیں, اس کو نزا کیا ہو, کہ ہم سفارش کرتے ہیں اس شخص کی, پکڑ کسی نگال ایسی جان جس کو پتہ لگ جائے. غرق تھا اپنے بیوی بچوں میں, مال دولت کے اندر, اس کا کوئی عقل نہیں تھی اس شخص کو. بس پھر اللہ معاف فرمائے, پھر جو حشر ہوگا دوستو تو وہ تو بہت بڑا ہوگا. تو یہ تو زمینی سی کی بات آ گئی ذہن, پتہ نہیں میں کیا بات کرنے والا تھا, اللہ نے ڈال دی بات, آپ کو سنا دی میں نے. حالانکہ میرے ذہن میں اس وقت بالکل بھی یہ بات نہیں تھی. تو کیسے وقتوں کا دوستو سوچو. ہاں شکر میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں ایک ہفتے کے بعد یہ توفیق عطا فرما دی کہ ہم جمع ہو گئے. بات سمجھ آ رہی نا,
کہ ہم بیٹھ کے پورے ہفتے کا رپورٹ، تاکہ یہ فرشتے کہیں جی یہ ہفتے میں جمع ہو جاتے تھے، اور ایک تھا بیوقوف سا آدمی ان کو جمع کر کے اپنے آپ کو بڑا شیخ سمجھتا تھا، لیکن سب سے بڑا گناہ گار وہی تھا. خیر آدمی اچھا تھا، وہ بات کرتا تھا کہ گناہوں سے بچو، تو اس میں مجمع لگ جاتا تھا ان کے ہفتے کو. تو اور اس میں کچھ لوگ تھے جو ہم جانتے ہیں بیچارے بڑے شوق سے انتظار کرتے تھے. مجھے یاد ہے اللہ کو پھر یاد آتی ہیں، اپنی باتیں بھی یاد آتی ہیں انسان کو. حضرت صاحب رحمۃ اللہ کی مجلس جمتی تھی ہر جمعرات کو، تو لوگ کوئی 10 میل سے آ رہے ہیں، 15 میل سے آ رہے ہیں، 20 میل سے آ رہے ہیں. بس ظہر سے پہلے لوگوں کا آنا جانا شروع ہو جاتا تھا، اور کوئی یہاں سے بستر بند کر کے 3000 میل دور سے سفر کر کے جا رہا ہے. تو آج پہنچتا تھا اس جمعرات کے لیے. میں اپنی بات بتا رہا ہوں، اس جمعرات کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ والے زیادہ بولتے نہیں ہیں، ان کی تقریریں شکیریں کرتے ہیں، ان کا انداز ہوتا ہی نہیں ہے. میں اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں، خانقاہی ماحول کی بات کر رہا ہوں. بات پہ کھول کے بیٹھ جاتی سوں درس، ان کا اسٹائل نہیں ہوتا. تو غنیمت ہوتی ہے ہمارے لیے کہ آج حضرت صاحب کی کوئی بات سنیں گے ہم 10-15 منٹ، آج وہ بولیں گے. اس بات کو سننے کے لیے میلوں دور سے لوگ مجموعہ جمع ہوتا تھا، پورے پاکستان سے بڑے بڑے مفتیان اور بڑے بڑے لوگ الحمدللہ آتے تھے. بڑے بڑے دارالعلوم ہیں، ان کے محتمم حضرات، خیر مدارس کے محتمم تھے عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم تھے. اس قسم کے بڑے بڑے علماء کا یہ آپ کے غائب ان کے جو امیر تھے اس زمانے میں مولانا جمیل صاحب، وہ دنیا پہنچتی تھی اس فقیر کے پاس. تو وہاں پہ یہ آج حساب کچھ دیکھیں کیا بولتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں. وہاں کوئی اتنا لمبا چوڑا دست تو ہوتا ہی نہیں تھا. سبحان اللہ. وہاں تو اصلاح نفس کی بات ہوتی ہے. کیوں؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے سارے آدمی سوچتے ہوں، شاید آپ بھی یہ سوچ کے آئے ہوں. یار ہفتہ گزرا، ہم تو ماشاء اللہ یہاں سے جاتا تھا میں تو 3000 میل دور، تو ظاہر ہے 1-2 مہینے کے بعد ہی سفر ہوتا ہوگا پھر میرا. کبھی گنا نہیں وہ زندگی، میں کبھی گنتا نہیں. تو جو زندگی تھی وہ میری وہ عجیب زندگی تھی. وہ ڈائری میں بند ہے الحمدللہ، کبھی کھول کے پڑھتا رہتا ہوں، مزہ آتا ہے اس کا کہ کیا وقت تھا. یہاں لگتا تھا مجھے پاکستان جیسے 2 قدم پر ہی ہے. آج پتہ نہیں کتنے سال مجھے ہو گئے، ایئرپورٹ پہ دل ہی نہیں کرتا میری طرف جانے کے لیے. کوشش کرتا ہوں، دل گھبرانے لگتا ہے میرا. جہاز کو دیکھ کے ڈر جاتا ہوں میں کہ اس میں بیٹھا ہوں میں، یار کیا جانا سفر کرنا. دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ذکر کریں گے بیٹھ کے الحمدللہ. کیا پاکستان جانا، کیا وہاں جانا. جہاز کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے مجھے. اس کو اتنا میں جا رہا ہوں کہ یار پتہ نہیں کیسے جا رہا ہے یہ شخص، سفر کر رہا ہے. اور کیا یہ حال تھا کہ الحمدللہ ہر وقت سفر میں جہاز میں ہوتا تھا میں. اور جس طرح سفر میں نے کیا ہے، کشش تھی میرے شیخ کی الحمدللہ. میری جبس تھا، یہ محبت تھی، پتہ نہیں کیا تھا. تو آنا جانا یہاں سے وہاں تک ایسا لگا رہتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں اڑ کے یہاں سے ہم ادھر جا رہے ہیں، مانچسٹر جا رہے ہیں. عجیب زندگی تھی، عجیب زندگی تھی. بس وہاں کیا تھا کہ صرف حضرت صاحب کو یہ باتیں سنی تھی. کیا کہتے ہیں صاحب، آج کیا کہیں گے. محنت بیٹھے سارے بڑے بڑے علماء، بڑے محدثین سننے کے لیے. صاحب کیا کہیں گے. صاحب کی بڑی خاموش سی آواز ہو گئی تھی آخر میں، چاہے تم ضعیف بھی گئے تھے. تو کسی نے مائک رکھنے کی کوشش کی. مجمع بہت بڑا تھا، پورے خان کا پیچھے بات سب بڑھ گئی تھی. پہلے چلے جاتے ہیں، بہت پہلے جانا پڑتا تھا. 2 گھنٹے کی 1.5 گھنٹے کو جا کے نزدیک کوئی جگہ مل جائے. کیا کیسی کوشش کرتی اس چیز کے لیے، صرف اس لیے کہ کوئی 2 لفظ نکلیں گے دل میں بیٹھ جائیں گے، الحمدللہ زندگی بن جائے گی. لہم مغفرت و اجر عظیم. میرے دوستو، سب سے بڑے ہمارے لیے ایک چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے جسے قرآن نے بتایا ہے. وہ کیا ہے کہ مغفرت ہو جائے انسان کی. اور مغفرت ایسی ہو کہ اللہ اعلان کرے کہ میں نے تجھے بخش دیا. اولئک لہم مغفرت و اجر عظیم. قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کا میں اعلان کرتا ہوں کہ تم بخشے گئے ہو اور اجر نہیں دے رہا. مغفرت ہی بہت بڑی تھی، کہتا ہے اجر بھی دے رہا ہوں، اور اجر بھی نہیں دے رہا بلکہ اجر عظیم میں تمہیں دے رہا ہوں. کیسے لوگ ہوں گے وہ؟ تو آج بتاؤں وہ کون لوگ ہیں؟ بننے کی کوشش کریں گے ہم سب. یہ قرآن کہہ رہا ہے
یہ اتنی بڑی منزل، اس کے یہ ہے ہی منزل ہماری. ہم تو خیر خود کوشش، لیکن اب اللہ کی طرف سے اعلان ہو ایسے لوگوں کا، اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے میں اعلان کروں، یہ وہ مرد اور عورت ہیں کہ جاؤ تمہیں بخش دیا، دنیا میں نے تمہیں بخش دیا. عجیب یہ دے دیا، کیا اجر؟ اب یہ نہ پوچھیں اجر اللہ کیا دے گا. یہ جنت، ہم بس جنت کرتے ہیں بھائی. جنت تو ایک نقشہ دکھا رہا اللہ تعالیٰ، یہ تو ایک اسکیچ دکھایا. جنت ہوگی یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تھنک اباؤٹ اٹ. یہ نام ہے جو ہم تک پہنچا ہے، یہ حوروں کا نام پہنچا ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان کا حسن کیا ہوگا. ہم تک تو یہ نام پہنچا تحتی الانہار. ہم نہیں سمجھتے کہ وہ شہد کی کون سی نہریں ہوں گی، وہ کون سے درخت ہوں گے جتنے لمبے سائے جن کے ہوں گے، وہ کیا ہوائیں ہوں گی کہ جب ہلتی ہیں تو ان کے پتوں سے میوزک نکلتا ہے، وہ کیا بہاریں ہوں گی، وہ کیا انسان ہوگا جس وقت تھوڑا ایک اپنے گھر سے نکل کے باہر جائے گا بازار کی طرف آئے گا تو اس کے حسن دوبالا ہو جائے گا، تو اس کی بیوی حور پوچھے گی کہ کیا تم وہی ہو، اتنے حسین بن کے آ گئے ہو. کیا زندگی ہوگی وہ can't imagine it. اجر، جو اجر عظیم ہوگا وہ کیا چیز ہوگا مجھے بتائیں. کوئی محنت کر لو آج میرے بھائیو، کوئی بڑی محنت نہیں ہے. یہ کس چیز سے ملتی ہے یہ چیز؟ آج بات وہ بوڑھی کے پہلے کیا کر ادھر آ جاتے ہیں. کیا ہے جو اتنا بڑا سسٹم اللہ ہم بتا رہا ہے کہ تمہیں اجر لینا ہے، مغفرت کرانی، کیسے کریں؟ الحمدللہ لگے ہیں نماز روزہ، یہی ہے نا ہم کر رہے. لا سمجھو دین کو. یہ جو ہم نمازیں پڑھیں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن رزلٹ کیا نکل رہا ہے اس کا؟ یہ دیکھو کہ یہ وہ نماز ہمیں دلا دے گی، اعلان کرا دے گی ہمیں. یہی تو نماز ہے جس کے بعد بجا کے ہم گالی نکالتے ہیں لوگوں کو. یہی تو نماز ہے جس کے بعد ہم لوگوں کے حق مارتے ہیں. یہی تو نماز ہے جس کے بعد ہم جا کے چغلیاں کرتے ہیں. اسی نماز کے بعد تو جا کے ہم بدماشی کریں گے تھوڑی دیر میں. اسی نماز کے بعد تو ہم نظر بازی کرتے ہیں. اسی نماز کے بعد تو ہم سب کچھ کرتے ہیں. اسی ذکر کے بعد تو ہم کرتے ہیں سارے کام. غلط کہہ رہا ہوں دوستوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں. اس لیے تم بیٹھیں کہ آپ تھوڑی بات سنیں اور الحمدللہ دل پنچر لگے ہمارے کو. ہم ہفتے کے بعد سوچے اس میں کیا کمی ہے، اس لیے جمع ہوا کہ پورا ہفتہ میں نے گزارا ہے، اس میں جو کمیاں ہیں وعدہ کر کے پھر اگلے ہفتے پھر شروع ہو جاتے ہیں. الحمدللہ یہی بات ہے نا بھائیو. ایسی مجلس تو ہمیں مس نہیں کرنی چاہیے. میں بتایا اس مجلس کے لیے ہم 3,000 میل سفر کرتے تھے، تو اس مجلس کے لیے تو ہمیں مس کرنی ہی نہیں چاہیے کسی اور پوچھی کہ دیکھیں آج کیا بات ہوتی ہے، کیا چیز ہے. ہفتہ گزر گیا ہے یار، اتنے گھنٹے گزرے ہیں، شاید آج بات نہیں کہ پھر آج پھر سے ہفتے کے لیے بیٹری چارج کرا لیتے ہیں اپنی. اب سمجھ رہے ہیں جمعرات کا مطلب؟ گیدرنگ ڈفرینٹ ہے. تو کدھر سے ہے یہ مغفرت رجل عظیم؟ یہ کون جو اللہ تعالیٰ نے کرا ہے؟ بلائے کہ ہیں ایسے لوگ جن کے لیے میں اعلان کرتا ہوں. کون لوگ؟ نمازی، پرہیزی، روزگار، یہ حاجی، عمرے کرنے والے. بالکل بڑی چیزیں ہیں، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. اگر ہم کریں ان کو، اگر ہم نماز پڑھیں تو واقعی نماز سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. سب سے بڑا عمل ہے، اس کا کوئی حساب ہی کچھ پڑھ کر رہے ہیں. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک عمرہ انسان جا کے صف اس طرح جا کے خانہ کعبہ کو دیکھے، دیٹس فنش. عمرہ بھی نہ کرے، بیٹھ جائے اور دیکھ لے، ختم. گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پوچھو نہ اس کے حساب. 70 رحمتیں جس پہ ہر وقت نازل ہوتی رہتی ہیں. کوئی کم نہیں، کچھ بھی نہیں. اس عمرے کا اثر کوئی نہیں ہے، ہی کوئی نہیں پتا عمرہ کر کے آئے یا نہیں کر کے. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ سوائے 2 چیز کھجور اور پانی کے علاوہ کچھ آتے ہی نہیں ہمارے پاس. کھا کھا کھجوریں پاگل ہو گئے مدینے کی. یہ سمجھے دین ہمارا، جاؤ کھاؤ پانی پیو دبا دب، کھجوریں کھاؤ بس بخشے گئے. یہ مطلب نہیں ہے بھائی. کس کے لیے اعلان اللہ پاک فرما رہے؟ کون سی چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا؟ تھنک اباؤٹ اٹ، تاکہ ہم اس کو کریں. ہے عبادت، لیکن عبادت سمجھتے ہیں کون سی عبادت ہے؟ وہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان عبادت کا ذکر کیا ہے.
یہ جو ہم کر رہے ہیں 2 قسم کی عبادات ہوتی ہے. یہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں جوہرہ کی عبادت ہے، اعضاء کی عبادت ہے. نماز، روزہ، حج، سب اعضاء ہمارے کرتے ہیں. نہیں سمجھے بات؟ نہیں، اللہ کہتا ہے یہ نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی خراب کرتے رہتے ہو تم. اس کو بھی بنا دے گی. وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ عبادت وہ ہے جو تمہارے جسم سے نہیں ہوگی، اعضاء سے نہیں ہوگی، وہ تمہارے قلب سے ہوتی ہے. وہ قلب سے ہوتی ہے. بات سمجھ آئی؟ اس کی عبادت کرو. جب وہ قلبی عبادت آپ کریں گے، وہ کون سی عبادت ہے جو سنوار دیتی ہے آپ کے تمام اعمال کو؟ ان نمازوں کو بھی سنوار دے گی، ان حج عمروں کو سنوار دے گی، ان کے بڑے بڑے انعامات ہم اللہ سے دلا دے گی. وہ کون سی جو قلبی عبادت کرتا ہے آدمی، کس قسم کی ہے، کیا کس پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ کیا بنتی ہے؟ سوچیں. وہ اخلاق ہے جس کا ہماری کتاب میں کوئی نام ہی نہیں ہے. ولی انسان کب بنتا ہے؟ نہ عبادت سے بنتا ہے، نہ مجاہدوں سے. کوئی چیز ولی نہیں بنتا. ولایت اس سے بنتے ہیں جب اخلاق حمیدہ اس کے اندر آ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تھے وہ ہمیں نماز سکھانے نہیں آئے تھے، نہ نماز سے بدلے. کوئی نماز سے صحابی نہیں بنایا نماز ہوتی ہی نہیں. اذان بعد میں سب چیزیں ہیں تو مزے بعد میں لگے ہیں نا. قرآن وہی بات، کیونکہ دل کی عبادت ہے وہ صحبت سے ملتی ہے. وہ تو صحبت سے ملتی ہے عبادت. دل سے چلتا ہے نا انسان کا آدمی، کسی کتاب سے نہیں ملتی. اگر یہ ہوتا تو پہلے وہ قرآن، پھر نمازیں ہوتی ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، پھر کہتے ہیں یہ صحابی بن گیا، اس نے بڑی نمازیں پڑھی، اس نے بڑے عمرے کی، یہ صحابی بن گیا. نہیں، صحابی وہ بنا کہ جس کا اخلاق سنور گیا. وہ تو پھر نبی اسم کی صحبت تھی، وہ معاملے کچھ اور تھا، یہ صحابی اور تھا، گیا اور بدلا. الحمدللہ تو دل بدلتا تھا. تو سب سے پہلی جو عبادت مومن کی وہ کیا ہے؟ دل کا بدلنا ہے. میری بات سمجھ گئے؟ جب دل بدلتا ہے تو نماز چلتی ہے، پھر عبادت آتی ہے. جب دل بدلا ہی نہیں تو نفاق کے ساتھ، منافقت کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہزار بکواس باز کے بعد پڑھے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ اس طریقے سے ہم دین کو پریکٹس کر ہی نہیں رہے جس طرح اللہ نے ہمیں بتایا قرآن میں اور اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا، صحابہ نے جو کر کے دکھایا. غلط کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں؟ علماء کرام بیٹھے، میں تو آپ کی جوتیوں خواہوں گی، مجھے نصیحت کریں گے آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ آپ اس طرح کریں، میں ہاتھ کھڑا کر دوں گا. میں تو آپ سے سیکھنے آیا ہوں. لوگ ہیسٹیٹ نہ کریں. ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو قرآن کہتا ہے. قرآن کی کیا ہے؟ اگر آ جائے میں آپ کو سناتا ہوں، سن لیں ہیں قرآن کیا. ازکل انسان چکھاتے انسان کو مزہ، ازکل انسان منا رحمت. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کبھی جب انسان، اب یہاں سننے یہ باتیں، اب ہماری زندگی اس اسٹائل پہ چل رہی ہے. اب ہمیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہاری زندگی تو ایک کشتی کی مانند ہے، دریا میں کشتی چلتی ہے کہ اپس کبھی ڈاؤنس، کبھی اپس کبھی ڈاؤن. تو تمہاری زندگی اسی طرح لہروں پہ ہے، کبھی کیسا وقت آتا ہے، کبھی کیسا وقت آتا ہے، کبھی کیسا ہوتا نہیں ہمارے ساتھ. صبح سے شام کئی دفعہ ہنستے ہیں، کبھی دفعہ روتے ہیں، کبھی پریشان ہوتے ہیں، کبھی دل بیٹھتا ہے، کبھی ہنسی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کیفیت ہی بدلتی رہتی ہے ہر وقت انسان کے ساتھ. کبھی لڑائی ہو گئی، کبھی صلح ہو گئی، کبھی غصہ ہو گیا، کبھی نرمی آ گئی، لالچ آ گیا. ہر وقت انسانی کیفیت سے بائی پاس ہوتا رہتا ہے، کانسٹنٹ نہیں گزرتا انسان. یہ کیوں ہے؟ یہ امتحانات زندگی ہے انسان کی. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ پارٹ آف لائف. اور یہی پارٹ آف لائف ہے جس سے ہمیں جنت اور دوزخ ملے گی. اور اسی پارٹ آف لائف کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. اس عبادت کا نام ہے جو ہم نے دل سے عبادت کرنی ہے. آپ سمجھ آپ میری بڑی زبردست بات سنا رہا ہوں اس وقت میں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ
کہ ہم انسان کو چکھاتے. یہاں ایک بڑی پیاری بات مجھے سمجھ آئی پڑھا قرآن. ازکن انسان چکھاتا ہوں, ابھی دیتا نہیں ہوں. ذکر انسان آمین رحم, اپنی رحمت میں سے کچھ مزہ چکھاتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ رحمت اللہ کی کیا ہے کہ میں جب انسان پہ رحمت دیتا ہوں, رحمت مکان, دکان, کاروبار, گاڑیاں, بیوی, بچے, فضالت, سلطنت, بادشاہ, یہ سب کیا ہے اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں انسان کی طرف. صرف اللہ نے کیا نام دیا ہے کہ یہ میری رحمت کا نتیجہ ہے. اس کو کس سے منسوخ ہے؟ تو میں رحمت جب دیتا ہوں, یہ مطلب کون دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو جب میں کسی کو رحمت دیتا نہیں فرمایا سکن انسان, چکھا رہا ہوں. اثر رحمت تو اوپر ہوگی مزہ چکھنے والا. آج بھی میں آپ کو مکان دے رہا ہوں, یہ چکھانے کے ہے. اصل مکان جب ہوگا میرا جو تمہیں دیا جائے گا وہ تو الگ ہے, تو چکھ رہے ہو صرف تم. آپ سمجھ آئی؟ یہ ہے ازکر انسان. اس کا جو ترجمہ یہی کہا گیا ہے چکھ رہا ہے انسان. نہیں چکھنا کیوں ہے؟ پھر بتائیے دل میں آئی بات. چکھنا تو اسی لیے ہے کیونکہ جیسے آپ کھانا بنا رہے ہیں, آپ کوفتوں کو سالن بنا رہے ہیں, تو اس کوفتوں کے سالن کے اندر آپ نے ابھی تھوڑا سا چکھا ہے, ابھی ڈش آئی نہیں سامنے, اس چکھنے میں مزہ آ گیا. لیکن جب ڈش آئے گی تو پھر کھائیں گے. تو اللہ کا ذکر من رحمت, ابھی تم میری رحمتوں کو چکھ رہے ہو. جو مکان دے رہا ہوں, گاڑی دے رہا ہوں, دنیا دے رہا ہوں, بینک بیلنس دے رہا ہوں, پیسے بھرے پڑے ہیں بینکوں میں, ہر وقت نوٹ گنتے رہتے ہو, بیوی بچے, سب سے کچھ دے رہا ہوں. یہ میں تمہیں چکھا رہا ہوں. ابھی تو اصل مزہ ہے اس کا تو جنت کا ہے. بات سمجھ آئے گی؟ صرف تفسیر مولانا ذکر انسان رحمت کر چکھایا بھی تمہیں کیا کہ تجھے میں اتنے درجوں پہ دیا, وہ چوڑ ہو گیا. آپ پہنچ گیا اس کے پاس, پھر کہتا ہے نذانا. سبحان اللہ, ساتھی کیا دیا اللہ تعالیٰ, نذانا من. اور پھر میں دیتا ہوں اس کو خوب دے دو کے, اچانک کھینچ لیتا ہوں اس سے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. آج بادشاہ یہ دیکھا تو پھانسی پہ چڑھا بیچارہ, آپ کے سامنے ہو نہیں رہا. اور سلطنتیں بیٹھی ہیں جناب, شاعران دیکھا تو کھڈے کھاتا پھر رہا ہے, کوئی جگہ نہیں ملی, کوٹری نہیں مل رہی اس کو. اور صدام حسن یہ وہ دیکھا تو ایک اس کے دباؤ پڑا ہے قبر کے اندر. ایک دیکھو تو یہ کافی وہ ٹھاٹ باٹ دونوں پہلو آس پاس دیکھ نظر آتے ہیں. آپ ہر چیز تھوڑی دیر میں دیکھا تو اس کے گردن پھندا پڑا ہے, کہاں پر پڑا. یہ قرآن کی بات حق ہے یا نہیں؟ تو آج ہم کچھ ہیں اور کل ہم کچھ ہو جائیں گے. آج بھی بچے ہیں, مکان ہیں, سب تھوڑے. آج ہمیں کاروبار دے دیے, کبھی اسے میں نے دیکھے, میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھے. 30 سال سے بزنس کرتا رہا, بڑے بڑے کاروبار. یہ یار کاروبار چل ہی نہیں رہا, پتہ نہیں اس دفعہ کرسمس لگی نہیں ہے, پتہ نہیں کیا, ڈاؤن 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 ڈاؤن. حالانکہ اس کے ساتھ ایک آدمی نئی دکان کھولی ہے, وہ اپ جا رہا ہے. اب دونوں کے دماغ ایک, دونوں کی چیز ایک, دونوں مال ایک طرف ڈال رہے ہیں. وہ اوپر جا رہا ہے, وہ نیچے جا رہا ہے. اور بات چلتے 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 ایک دکان, 2 دکان, 3, وہ سمجھتے ہیں میں ہی ہوں جو کچھ کر رہا ہوں. یہ قرآن بتا رہا ہے. نزا اللہ کا کھینچا میں نے اس دانا تھوڑا سا. اب یہ ٹیسٹ بتا رہا ہے کہ تمہارے سے یہ ٹیسٹ ہیں تمہاری زندگی کے. بولے سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ یہ بات اس میں تو جاتے ہیں, ماساک پاس جاتے تھے, مزہ آتا تھا. سبحان اللہ. ایسا کہنا کہ یہ میرے ٹیسٹ ہیں. ایک دم ہو گیا, خوش ہو رہا ہے, بیوی آ گئے, بچوں مبارک جی, اور یہ پاس وہ جی مبارک جی, مبارک سے مبارک دے رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری بات کی, اللہ کا نام میں کھینچ لیتا ہوں. پھر اب دیکھتا ہوں چلو یہ میں نے سب کچھ دیا ہے, اس حال میں دیکھتا ہوں بندوں کو کیا کر رہا ہے. اب اس میں کھینچ کے دیکھتا ہوں, اب دیکھتا ہوں یہ کیا حال کرتا ہے. دونوں پوزیشنوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت اور دوزخ ہیں اس کی. بولے سبحان اللہ. پوائنٹ سمجھیں میری بات. پہلی حالت میں جنت اور دوزخ ملنی ہے اس کو, دوسری حالت میں جنت اور دوزخ ملنی ہے. دس بوتھ آر ٹیسٹ فار ہم. زندگی میں دونوں ٹیسٹ ہیں اس کے لیے. ہم نہیں سمجھتے. صبح حالات ہیں, شاید کاروبار میں سارا سامان صحیح نہیں ڈالا, یا یہ ہو گیا, اس وجہ سے ہمارا کام نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے, یہ سسٹم ہے اللہ کی طرف سے چل رہا ہے کام. یہ سارا سسٹم ہے جو اللہ کی طرف سے چل رہا ہے. ویسے نہیں بن رہا کہ سب کاروبار چل رہے ہیں. ایک دم دیکھیں خوشیاں ہونے شروع ہو جائیں گی کہ آدمی سمجھ, یہ بھی اسی مبارک, یہ بھی ہو گیا میرا, یہ بھی بس, یہ بڑی دعائیں لگیں. پھر اس کو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن کے اندر, لوسن کفورا, کہ جب میں نے اس کو
انعام دیا، انعام چھین لیا، تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوئی؟ لحسن کفورا، ایک دم ناشکرا ہو گیا۔ وہی جو لکھتا تھا نا ہاذا فضل من ربی، اللہ کا فضل ہے میری دکان، اس میں فلاں مکان میرا، یہ اتنے بڑے بڑے بورڈ ماشاء اللہ ابھی بھی لگے یہاں، دیکھ کے میں نے آ گئے ہیں نا ہمارے ایسٹرن پبلک، انہوں نے شروع کر دیا یہاں کا دکان بنایا، لکھ دیا ہاذا ماشاء اللہ جس نظر بدوب نہیں کیا کچھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میں نے کھینچ لیا پھر کیا ہوا؟ اب دونوں ٹیسٹ تھے نا اس کے، اس وقت کیا کیا اس نے؟ جب دیا تھا اور لینے کے بعد کیا کیا؟ فوراً ڈاؤن ہو گئے، کفور، ناشکر، اور ایسا ناشکر ہو گیا کہ جو میں نے دیا تھا اس کو بھی بھول گیا، کچھ ہی نہیں فائدہ ہوا، یہ بڑا پتہ نہیں کیا، یہ کیا اللہ تعالیٰ، نماز تو پڑھتے تھے، یہ پتہ نہیں نمازیں ہماری کیا، اب اس چیز اللہ کی طرف آ گیا۔ مطلب صاحب تو کہتے ہیں ذکر کرو یا کچھ بھی نہیں ملا یار، پتہ نہیں یہ کیا ہے، میں کچھ نہیں یار، دنیا بیکار ہے یار۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں باتیں کرتے لوگ، کاروباری بیٹھ گیا یا پتہ نہیں بڑی مصیبت آ گئی، فلاں ہو گیا، پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی اب جادو ٹاؤن پہ آ گئے، عاملوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ نہیں یار تیری ساس نے کیا، اور نہیں وہ تیری نند ہے نا، وہ بڑی تیز جلد، چلو قصہ ادھر شروع ہو گیا۔ ادھر پاکستان فون، اس سے نہ ملنا، تیری ساس نے کر دیا، وہ تیری وہ جو بہن آئی تھی نا وہ آنے والی ہے پاکستان سے، دیکھ تو آج تو صحیح نہ، میں اس کو ٹانگ، چلو کس اتفاق سے بات میں کسی طرف جاری ہے، تو میں جانتا کسی حالات میں، تو یہ اتفاق یہ ہے آپ کو، اگر اسٹوری صحیح بن رہی ہے تو بن دے۔ تو وہ بیچاری پھنسی، ساز بہو نند سب ان پہ جادو۔ ادھر اللہ قرآن کہتا ہے کہ میں ٹیسٹ کر رہا ہوں انسان کے ساتھ، ایسے پڑھتے ہیں قرآن آپ؟ میں تو ایسے ہی پڑھا کرتا ہوں۔ کفر بس شروع ہو گئی نا، اس نے نہیں جی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ظلم کرنا تھا، وہ بھول گیا کہ کیا کچھ اللہ نے تجھے دیا تھا، کیا کیا انعامات تھے جس کی تو تعریف بھی کرتا تھا، جلیبی بانٹتا تھا، لڈو بانٹتا، آج منڈا ہو گیا جی، آج منڈا ہو گیا، آج فلاں ہو گئی جی، اب کتنی وہ تعریفیں کہاں گی، لہٰذا فضل میں ربی ختم ہو گئی، چیچی میں باغ تیری تو ختم ہو گئی ساری۔ یہ حالات آتے ہی آتے انسان کے پاس، اور دونوں کے در لانے سے دیں، بہت افسوس بات سے بندر ہے تو انسان ہے۔ پھر اگلی آیت آگے چلتی پھر آیت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسکان انسان نعم، یہاں وہاں رحمت یا نعمت کی بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ میں انسان کو بہت ڈرا ہوں کہ جب تکلیف دے دی اس کو، اور تکلیف دیں گا میں اب دیکھتا ہوں اس کو تھوڑا دے کے اب یہ کرتا ہے، اس بندر کو دیکھتا ہوں کہ جب میں تکلیف دیتا ہوں کسی انسان کو، تکلیف دینے کے بعد جب میں اس کو کچھ اپنی نعمت عطا فرما دیتا ہوں، پھر وہی چیز آ کے پھر جب نعمتیں ملنے شروع ہوتی ہیں اس کو، تو پھر وہی شخص پھر کیا کرتا ہے، اللہ کفور فخورا، قرآن کہتا ہے کہ تکلیف کے بعد میں اس کو دی، تو اب اس نے کیا کیا، یہ نہیں کہ اللہ کا شکر کرے کہ بھئی ٹھیک ہے بھئی میں تو بڑی پریشانی میں تھا، کچھ تھا، اب فخور نہیں جی نہیں، یہ تو میں ایسا چکر چلایا جی، میں نے وہ سا ماسٹر جو مال ڈالا تھا یہ ہو گیا، تو میں نے فلاں جو شیخ ہی مارنا شروع کرتا ہے، پھر وہ شیخ اس کو ایسا چکر دیا، میں کام پورا پر نکال لیا جی، وہ تو میں انٹرویو جب دینے گیا تو میں نے اس کے سامنے ایسی بات کی فوراً مجھے رکھ لیا جاب پہ، ایک دم اس کو تو نقشے بدل جاتے ہیں انسان کے، اللہ کہتے ہیں یہ انسان ہے۔ باتیں سمجھ آ رہی؟ اب ان دونوں کیفیات جو ہمارے ساتھ گزرتی ہیں، یہاں ایک عبادت دی اللہ تعالیٰ نے ہم کرنے کے لیے، دس دا پوائنٹ، وہ یہ عبادت ہے کہ جس عبادت کے بعد آپ کی ساری عبادتیں قبول ہوں گی۔ اب پہلی حالت میں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، حج عمرے کر رہے ہوں گے، لیکن نہ نیت کیا ہوگی اسی کاروبار کی، یار کاروبار چلے گا، ادھر دعا مانگتے ہیں، کعبے میں دعا مانگتے ہیں، مکے میں دعا مانگتے ہیں، وہ وہاں دعائیں اس لیے ہو رہی ہیں، سفر اس لیے ہو رہے ہوں گے، ہر چیز نماز پڑھیں گے، لیکن محور ہمارے گرد جو گھوم رہا ہوگا اس حالات میں گھوم رہا ہوگا کہ میں نیچے کیسے چلا گیا، میرے حالات کیسے بدل گئے، مشکل کیسے آ گئی، تو وہ نماز نہیں ہے۔ جیوید میں بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ہم اپنی باتوں میں جو گھرے ہوئے 24 ہماری عبادت اس کے لیے ہے،
کہ یا میرے یہ کام انہیں وہاں پھنسا ہے یا دعا مانگنا ہے، یا اب ساری نماز کا تعلق کسی رضا الہی سے نہیں ہے، اپنے حالات کے تحت ہم عبادات کر رہے ہیں ساری. عجیب لگتی ہیں میری باتیں، لیکن باتیں صحیح کر رہا ہوں. ہم جب کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے حالات کے مطابق نمازیں پڑھتے ہیں، اس کا محور مرکز ہمارا عبادت نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ کے چلو وضو کریں، اللہ کو آج راضی کریں گے، اللہ کو منائیں گے، دل لو کہ سجدہ کروں گا. کچھ نہیں، پریشانی جو آ چکی ہے اس پریشانی کے لیے اللہ کے پاس جا رہے ہیں، شکووں کے ساتھ، شکایتوں کے ساتھ. خوشی آ گئی ہے، چوڑے ہو کے جا رہے ہیں جناب، بس کچھ مزہ نہیں ہے اس میں، وہی باتیں سوچ رہے ہیں. اس لیے وہی اتنی بڑی عبادت جو تھی وہ ہمیں برباد کر دی. تو اس عبادت کو بھی کامیاب کرنے کے لیے جو ہے اس حالات میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے، وہ کون سی عبادت ہے؟ بولیں سبحان اللہ. That's the point. وہ بات ہم سوچتے بھی نہیں، خیال بھی نہیں آتا. 99.9% کوئی پیر فقیر کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا یہ بات. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، آپ سے تو کوئی نیک آدمی کرے تو پیر صاحب آپ کو یہ باتیں نہ بتائیں، وہ تو آپ کو لڑائیں گے. حاضر ناظر غیر حاضر جلسے جلوس کوئی کام کی بات بتاتا ہے یہ؟ کدھر جا رہا ہے تو زندگی ہے کیا؟ نہیں یہ عاشق ہے وہ عاشق نہیں، یہ عاشق ہے وہ اپنے یہ عاشق ہے، یہ بخشا گیا نہیں بخشا گیا، کچھ پتہ نہیں کیا ہم لوگ تماشا بنا دی. شیطان نے دیکھ کس طرح فرقے بنا دی ایک عجیب قسم کے. بالکل سچا ایک دین ہے، ایک معمول ہے، ایک راستہ ہے، کچھ نہ فقرہ نہ کچھ نہ. بولیں سبحان اللہ. کیا کوئی اس بارے میں کوئی سوچتے نہیں؟ یہ قرآن ہے. کتنی پیاری آیت بتائیے کہ یہ تمہارے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں اور یہ ایسی ہے کہ اس میں تمہیں عبادت کی ضرورت ہے. نہ آپ کی یہاں نماز چلے گی، نہ آپ کا روزہ چلے گا. یہاں کی عبادت جو میں نے دی وہ عبادت کو کرو. جب وہ عبادت کرو گے تو تمہاری نمازیں وغیرہ پھر وہ میری نمازیں ہو جائیں گی، تم میری رضا کے لیے نماز پڑھ رہے ہوگے. تمہارے مسائل ان چیزوں سے حل نہیں ہوں گے. بڑا سبحان اللہ. ہاں بات سمجھ گے سارے یہاں تک صحیح ہے؟ آگے چلیں. اللہ کہتا ہے یہ تو معاملہ سے. پھر آگے آتا آیت آگے آتا پھر ہم نے تو اللہ سے اعلان کرانا ہے، یہ نہیں اعلان سننا چاہتے ہیں نا تو اللہ نے بتایا کہ اعلان کس کا ہوگا؟ الا الذین، اب آپ کو اللہ تعالیٰ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر عظیم. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. کیا بات ہے قرآن کی. سبحان اللہ. کہ یہ چاہتے ہو نا تم کہ اجر عظیم ہو، اجر ملے ہو، میں تمہاری اعلان کر دوں تمہاری مغفرت کا، تو اس کے لیے تمہیں چاہیے کہ یہ عبادت کرو. کون سی؟ ان الذین صبروا. سبحان اللہ. عمل الصالحات، پہلے صبر آیا پھر اس کے بعد نماز روزہ آیا ہے. بات سمجھ آ گئی آپ؟ پہلے کیا ہے؟ صبر ہے. تو صبر کی عبادت کون سی ہوتی ہے؟ ہاتھ پاؤں نہیں کرتے، صبر کی عبادت دل کرتا ہے. سمجھ آئیں گی بات؟ صبر کی عبادت کون کرتا ہے؟ ہاتھ جوارے نہیں کریں گے، آسان نہیں کریں گے، وہ دل سے ہوتی ہے عبادت. شکر اور صبر کی عبادت حاصل کرنے کے لیے کس جگہ سے عبادت کریں گے آپ؟ دل کی عبادت کریں گے آپ. دل سے آپ کو صبر ملتا ہے، اس عبادت سے آپ کو شکر ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حقیقت میں یہ کہ جو اقسام میں تمہیں یہ دکھائیں اوپر نیچے، اس چیز کو سولو کرنے کے لیے کیا چاہیے تمہیں؟ صبر اور شکر چاہیے. یعنی پہلی اسٹیج جو میں نے تجھے بتائی، جب تیرے حالات میں نے تجھ سکھایا، مال دولت سب کچھ دیا، تو اس وقت تجھے مقام شکر پہ میں نے رکھا ہوا تھا. کیا تو نے شکر کیا تھا میری نعمتوں کو اس وقت؟ دیکھا آپ نے؟ جب تجھے میں حسن دیا، جوانی دی، شہرت دی، پیسہ دیا، کون دے رہا تھا؟ اللہ. جب تجھے مطمئن کر رہا تھا ہر چیز سے، کون کر رہا تھا؟ اللہ. جو تو چاہتا تھا تجھے دیتا، میں انگلینڈ جانا تو انگلینڈ پہنچا دیا، میں نے جاپان جانا ہے جاپان پہنچا دیا، مجھے یہ چیز چاہیے یہ پہنچا دیا. جو تو مانگتا جاتا میں تجھے دے رہا تھا. کیا اس مقام پہ تو صبر کر رہا تھا، شکر کر رہا تھا میرا؟ صحیح بات ہے نہیں؟ شکر کیا؟
شکر کیا؟ یعنی جس وقت اللہ نعمتیں دے رہا تو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی الگ طرف سجدے عبادتیں کر رہا تھا، اور اس نعمت کو جو تجھے دی ہے اس کا شکر کیا تھا کہ جس طریقے سے میں نے وہ نعمت دی ہے اسی نعمت کے طریقے سے اس کا شکر تو ادا کر رہا تھا۔ میں نے تجھے دولت دی ہے تو اس دولت کا جو تمہیں شکر ادا کرنا تھا وہ کس طریقے سے کہ جہاں جہاں میں نے اس دولت کو استعمال کرنے کے تجھے حکم دیے شریعت تو اسی طرح ان کو استعمال کر رہا تھا۔ مجھے سبحان یہ نہیں سوری دولت شکر اللہ تعالیٰ یہ شکر نہیں ہے، دولت کا شکر یہ تھا کہ تو اس دولت کو ویسے لوٹاتا جیسا میں نے میرا حکم تھا، اسے صدقہ دے، اس کو خیرات دے، اس کا یہ کر، اپنے تیرے صرف اتنا ہے، صرف پاک صاف تم نے رکھنا ہے، اتنا تو ضرور پوری کرنی ہے۔ یعنی وہ تو ایک ڈیوائڈ تجھے دے کہ میں آزما رہا تھا کہ اتنے پیسے میں تجھے، اٹ ڈزنٹ مین کہ تو چودھری بن جائے کہ سب کچھ میرا ہی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو فیل ہو گیا، تو اس میں تجھے چھین لیا۔ میں دیکھتا ہوں چھین کے کہتا کہ جب میں نے تجھے چھین لیا اس وقت تو نے کیا کرنا چاہیے تھا؟ تجھے میں نے دیے سب کچھ، تو شکر بھی ادا کر رہا تھا، نو ڈاؤٹ۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے شکر بھی ادا کر رہا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن میں نے حالات تیرے چینج کر دیے دیکھنے کے لیے۔ جب اس وقت حالات میں نے چینج کیے تو یہاں بن گیا کفورا، نہ شکرا۔ تو اس وقت تجھے کیا چاہیے؟ اس وقت تجھے شکر نہیں، اس وقت تجھے صبر کرنا چاہیے تھا۔ صبر کیا؟ اتنی استقامت ہوتی، تیرے حالات کتنے خراب ہوتے لیکن تیری کسی بھی اللہ کے ساتھ کنیکشن میں کمی نہ آتی، کوئی شکوہ زبان پہ نہ آتا، تو مطمئن ہوتا ہر طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ تیری رضا جو تیری رضا ہے، بچہ مر گیا کوئی بات نہیں، فنا ہو گیا کوئی بات نہیں، تیری رضا میں تو چلا گیا ٹھیک ہے، جو ہمارے اللہ کا اس کو دور فرمانا مجھ سے۔ لیکن تیرے اللہ سے تعلقات میں ایک انچ بھی کمی نہیں آئی، بلکہ اس حادثے نے اس کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ یہ سنا کریں یہ بیان دوبارہ دو تین دفعہ سنا، ٹائم لگائے گا نا اس پر ذرا کر آپ نے فائدہ لینا ہے اس کا۔ یہ سمجھے بات؟ فیل ہو رہے ہیں ہم دونوں چیزوں میں نہیں فیل ہو رہے ہیں۔ دیکھیے میں نے تھا، میرا بچہ تھا، میں اولاد میری تھی، میں تجھے دے دیا، کسی ڈسیبل دے دیا، پکڑ بچہ دے دیا۔ اب تو جناب شکوے شکایت یہ اس کے تو اتنے اچھے ہیں، ان کے بچے پورے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ تو وہ جادو کچھ نہیں کہتا، یہ میں کر رہا ہوں، میری کسی دنیا کو پتہ نہیں ہلا سکتا، کائنات کو میں چلا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری منشا سے سب کچھ ہو رہا ہے، یہ اولاد میں نے دی ہے، بچہ میں نے دیا ہے، تیرے سپرد کر دیا جائے، ایک ڈسیبل بچہ تجھے میں دیتا ہوں، ایک بیدہ بچہ میں تجھے دیتا ہوں، ایک اندھا بچہ میں تجھے دیتا ہوں، کریکٹ ہیپی کیا ہے اس کے ساتھ؟ شکر اللہ تعالیٰ تم نے اس حال میں تجھے مل رکھا ہے، ایک کج بھی اندر فرق نہیں آنا چاہیے، یہ ہے مقام صبر ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ صبر اور شکر کی عبادت انسان جب کرتا ہے وہ اتنا کمپلیٹ ہو جاتا ہے کہ اس کے اخلاق حمیدہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، پھر سبحان اللہ، تو وہ مومن بنتا ہے۔ تو ہم جو بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے ہیں، ان کی ٹانگ اٹھاتے ہیں، ان کے جذبے کرتے ہیں، قربان جاؤں جو اللہ کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، وہ بہت بڑا مقام ان لوگوں، ان عورتوں کو، ان مردوں کا جو اپنی زندگی کو ان لوگوں کی خدمت میں گزار دیتے ہیں، اللہ والوں کی تان بن سے جو گزار اپنی زندگی کو برباد، کیونکہ وہ احسان مند ہے اس شخص کے کہ تو نے ہمارا کمال کر دیا زندگی کا، ہمیں تو نے وہ عبادت سکھا دی کہ جس عبادت کے بغیر تو جنت کیا ہمیں تو بچ ہی نہیں سکتے تھے ہم دوزخ سے، تو نے ہمیں عبادت وہ سکھا دی جو اخلاق کو بلند کرنے والی ہے، جو اصل عبادت ہے۔ کیسے کہ تو نے ہمارے قلب کو زندہ کر دیا، سبحان اللہ۔ ایسے انسان کا جو احسان اتارتا ہے زندگی میں، جو خدمت کرتا ہے، جان لگاتا ہے اس انسان پر، اور اپنی زندگی کو مکمل طور پر اس شخص کی زندگی میں ڈال دیتے ہیں اپنے آپ کو، وہ تو بلند ترین انسان ہوتے ہیں، خادم ہوتے ہیں جو اونچے درجے پر ہوتے ہیں۔ خادم کو درجہ بڑا اچھا ہے، خدمت کرنے والوں کو بڑی، کیونکہ وہ جو خدمت کرتے ہیں نا آدمی، عورت اور مرد، وہ شیخ کی اپنی وہ خدمت دنیا کے لیے نہیں ہو رہی ہوتی، وہ تو اسی عبادت پہ اس کو اتنا شکر گزار بندہ ہوتا ہے وہ، الحمدللہ۔ حالانکہ شیخ کو اس کو تعلق نہیں ہوتا، نہ وہ خوش ہوتا ہے نہ غم کرتا ہے، وہ تو خوش اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو درجے دے رہا ہے کسی طریقے سے، اس کے اندر احساس پیدا کر دیا ہے کہ یہ صحیح عبادت کر رہا ہے، اس کو خوشی یہ ہوتی ہے شیخ کہ یہ گزر خاص اس کو شکر گزار عورت بن گئی ہے
جو خدمت کر رہی ہے اپنے شیخ کی، شکر صاحب بندہ بن گیا ہے جو اس خدمت کر رہا ہے. سبحان اللہ تعالیٰ تیرا بڑا بڑا شکر ہے کہ تو نے اس کو صحیح لائن پہ بھی اور شکر کرنا اور صبر کرنا سکھا دیا ہے. سائڈ تھوڑی کاٹتے ہیں اللہ والوں سے ہوتے ہیں وہ وقتی تیسرا بٹیرے نہیں ہوتے ہیں، وہ مٹ جاتے ہیں اپنے شیخ کی زندگی پر، فنا ہو جاتے ہیں. یہ ایک لائف ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہی لائف صحابہ کرام کی لائف تھی، یہی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے. صحابہ کرام نے مٹا دیا تھا اپنے آپ کو، تباہ کر دیا تھا نبی کے ذات کے اندر. اور یہی وہ عبادت ہے سب سے بڑی اخلاق جو نبی سکھانے آئے تھے. خلق عظیم جو کہا گیا تو بڑا بلند درجے کا خلق لے کر آیا ہے. اور کہ میں پیدا ہی اس لیے ہوں، اللہ نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری کے حدیث شاید مشکات میں بھی ہے کہ میں آیا اس لیے ہوں اور میرا کوئی مقصد آنے کا نہیں تھا. میں احمد بھی تھا، میں محمد بھی تھا، میرے مقامات تو تم نہیں جانتے میں کیا تھا. اللہ نے کس بناوٹ کے ساتھ مجھے کبھی احمد بنایا، کبھی محمد بنایا. مجھے میرا اور میرے رب کا تعلق تو نہیں پہچان سکتے میں کیا ہوں، لیکن ایک خاص اتنی بڑی اسی چیز کو بھیجا اس لیے گیا ہے سب سے اینڈ میں کہ میں وہ چیز تمہارے لے کر آیا ہوں جو اس چیز کو کمپلیٹ نہ عیسیٰ کر سکے، نہ موسیٰ کر سکے، نہ ابراہیم کر سکے. میں اس کو کمپلیٹ کرنے آیا ہوں. اس اخلاق کیا بات ہے. حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق قرآن. اخلاق کیا ہے؟ بخاری. اخلاق کیا ہے؟ ترمذی. سب اخلاق ہی نبی پاک سے. اور یہی وہ عبادت ہے جو انسان کو تبدیل کرتی ہے. اخلاق تبدیل کرتا ہے کٹر سے کٹر. بھائی ان سے آپ کو کٹر ہوگا جو اس زمانے کے لوگ تھے، نبی کے زمانے کے جو صحابہ کرام تھے، ان سے زیادہ وہ سخت دل لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو امت پیدا کی بڑی سب سے سخت ترین بدھو لوگ تھے جو سمجھتے نہیں تھے بات کو. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ سب سے بدھو ترین ایک یاد دیں گے، یہ بھی ایک کمال ہے. ہمیشہ سب سے اونچا ولی وہ ہوتا ہے جس کو سب سے بدھو قوم دی جاتی ہے سمجھانے کے لیے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. سب سے بدھو قوم جو دی جائے گی جس ولی کو سمجھے سب سے بڑا ولی وہی ہے. اس کے صفت کی جاتی ہے اس ولی کی. یہ قوم تے صفت کی جا رہی ہے سب سے بدھو تھرڈ کلاس قوم ہے، جا ان کو جگا کے دکھاتے ہیں. وہ اس کے پاس نہ کرامت، سب سے بڑی کرامت یہ ہوتی ہے کہ ان کو صحیح کر دیا. اس بولے سبحان اللہ. وقت کا سب سے بڑا قطب غوث ہوتا ہے وہ شخص. آسان ہے انسان کے دل کو تبدیل کرنا. پتھر سے نکل سکتے چشمے، انسان کے دل سے کچھ نہیں نکل سکتا. قرآن کہتا ہے. لیکن اللہ والا ولی ایسا ہوتا ہے وہ نکال دیتا ہے چشموں سے. اس کی کرامت ہوتی ہے اللہ کے فضل سے، اس کی اپنی طاقت نہیں ہوتی ہے. سب سے سخت قوم دی جاتی ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے. وہ سب سے اونچا ولی ہوتا ہے اور اس کے درجے کو دنیا والے دیکھ نہیں سکتے. اس کا درجہ آخرت میں دکھائے گا اللہ تعالیٰ اس ولی کا کہ کتنا بڑا میرا ولی تھا. یہ صحیح پیروکار تھا میرے آخر زمان نبی کا. یہ شخص کہ کتنی صعوبتیں اس نے جھیلی ہیں، کتنی مشکلات جھیلی ہیں ایک ایک انسان کے دل کو تبدیل کرنے کے لیے. آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ہے دور کو کیا دیکھے. وہ گدی نشین نہیں ہے کھاؤ پیو بس دمدما کرو اور شور مرو ڈاؤ نعتیں پڑھو جھوم اور یہ وہ ان چکروں نہیں چلتے وہ لوگ. یہ وہ علی چکروں نہیں چلتے. واہ واہ. یہ رتبہ بلند نہیں ملا جس کو مل گیا. یہ تو اس کو ملتا ہے. ہر مدعی کے راستے دارالرسن نہیں کہاں، ہر مدعی کے واسطے دارالرسن کہاں. یہ رتبہ بلند ملا جس کو. ہر کوئی جیل کے رتبے تھوڑی حاصل کرتا ہے. ان کے لیے جیل رتبے ہیں، جی بلندی درجات ہے. ان کے لیے سزا نہیں ہے جیلیں، سب ہوتے ہیں جیلیں ان کے لیے سزائیں نہیں ہیں، ان کے لیے بلندی درجات ہوتی ہے دنیا کے لیے. رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. تو کس سے چینج ہوتا ہے انسان؟ اس عبادت کو سکھاتے ہیں اللہ کے ولی. اس عبادت کو سکھانے نبی آئے کہ تم اپنے اخلاق کو بلند کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں کیا ہے اخلاق؟ یہ اخلاق نبی کو.
ڈچ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. سناؤں؟ سنیں. سبحان اللہ. آج ہی کا واقعہ ہے، آج کے مطلب انہی دنوں کا. ایک ڈاکٹر ڈچ، سب سے، اب پتہ ہے آج کل کیا حالات ہے، سب سے زیادہ دشمن اسلام کا، سب سے زیادہ کنارہ رکھنے والا وہ شخص. اس نے اپنی تنظیمیں بنائی، اسلام کے خلاف ایجیٹیشن رکھنا، نفرت. کافر. کوئی شخص عرب سے آیا، کوئی بیمار ہو گیا بیچارہ، وہ اس سے اپنے علاج کے لیے جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس کو دیکھا ٹیبل پہ وہ جو کام کرتا تھا وہ رکھا تھا اس کا. تو اس کے منہ سے نکل گیا کہ آپ کی تنظیم وغیرہ بھی کام کرتے تھے؟ ہاں میں ریسرچ کرتا ہوں مذاہب پر، اور سب سے گندا مذہب ایک ہے، اس کو دیکھا لوگ یہ وہ فلاں، اور بہت سی ٹائٹل دے دیجیے، میں نہیں کہنا چاہتا آپ سے جو مجھے ملے ہیں. تو اس نے کہا وہ تو ٹھیک ہے کہ کبھی تم نے ہمارے نبی کی سیرت پہ کچھ پڑھا؟ سیرت سمجھتے ہیں نا، اخلاق. اس کے منہ سے نکلوا دی یہ بات، شیخ کے منہ سے. اس کے ذہن بات کی سیرت نبی کیا کہہ رہے ہیں، بات ختم ہو گئی، چلا گیا علاج جو کرو. اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی اس ڈاکٹر کی. یہ آج کی کس سے سنا رہا ہوں میں، آپ دوری کی بات نہیں ہے، وہ زندہ ہے ابھی. اس نے کہا کہ یہ کیا بات کر کی ہے، بات بھول بھال گیا. اتفاق سے بیٹھا تھا، ریلیکس موڈ میں تھا، رات کا وقت تھا، کمپیوٹر سامنے آج کل تو ہوتا ہے نا. کہتا لیٹ سی واٹس ہیپن، واٹس مین سیرت، وائی از ٹاکنگ دا سیرت اباؤٹ ہز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں، اب ایک نقطہ یاد رکھیں کہ جس وقت انسان صحیح ہونے کی ذرا بھی نیت کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. اللہ کی قسم ہم کوشش کرتے ہی نہیں ہیں. ہم تو ڈرتے ہیں کہ کوئی نیک خیال ہمارے ذہن میں نہ آ جائے کہ ڈاڑی رکھ لو، نمازی بن جاؤ، یا زکوٰۃ دینے بڑھ جاؤ، یا فلاں. ہم خیالات کو دباتے ہیں. کبھی لائے تو صحیح، آپ صرف خیال لے کے آئے، اب اللہ کی رحمت دروازے پہ نہ کھڑی ہو تو پھر بات کریں. میرے ساتھ یہ ہوا، نیتیں کھوٹ ہیں ہماری. تو یہاں بڑی سبق کی بات ہوگی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، سنیں ذرا. اس نے جب کھولا دین کے لیے، کسی میں نہ آپ کو بخیر نہ درس کی ضرورت ہے، نہ بخاری کی ضرورت ہے، نہ قرآن. نبی پاک کی ذات مبارک ہی ایسی ہے کہ سارا کا سارا دین آپ کے پاس ہر ادا کے اندر موجود ہے. اب نہ اس کو پتہ جھگڑا کہ زید نبی نے کہنا بھائی حاضر ہے، غیر حاضر ہے، غائب ہے، پتہ نہیں سنتا ہے نہیں سنتا ہے، اس کو کیا پتہ بیچارے کو. نہیں جی وہی صحیح ہے، یہ سوچتا ہے. نہیں جی یہ عقیدہ جس کے پاس. کتنے بدو لوگ ہیں مجھے آپ سوچیں، جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. کتنے کنزرویٹو ہم لوگ ہیں کہ کس طرح ہم نے دین کو برباد کیا ہے. یہ ہمارے یہاں ہے مسلم. اس نے رات کا وقت تھا، اس نے کمپیوٹر کھولا. اب اللہ کی اس نے تو نیت کی تھی یہ کہ میں دیکھوں ہے کیا یہ چیز، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اور سب خلاف جو آج کے پتہ ہی آپ کو. اس نے ٹک ٹک کر کے جناب سبحان اللہ سیدھا کر بٹن جو دبایا، اللہ تعالیٰ نے کہاں سے نبی ہم لایا، ایک حدیث سامنے پیدا کر دی. ایک حدیث اس کو دکھا دی، پہلی حدیث جو کنز الایمان میں بھی ہے، ابن شام میں بھی ہے، ابن حشام میں بھی ہے، اور مسند احمد میں بھی ہے حدیث سے. راوی ہیں کون اس کے؟ 2 صحابی راوی ہیں اس کے. حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جن کا باغ ہے جس کے باغ سے کھجوریں لے کر آتے ہیں ماشاء اللہ مدینہ منورہ سے. فارسی رحمۃ اللہ علیہ وہ جاتے ہیں مدینہ جاتے ہیں، قبا جاتے ہیں تو وہاں سے کھجوریں شروع لیتے ہیں، انہیں کے باغ سے لے کے آتے ہیں. وہ راوی ہیں اس کے، حضرت بلال صاحب. میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ مستند حدیث ہے کچھ اس کے سامنے. اب حدیث چلتی ہے جس کا مفہوم آپ کو بتاؤں گا. بیٹھا جو اس نے حدیث کھولی، اب حدیث چل پڑی. کون سا پہلو دکھایا ہے نبی کا اللہ تعالیٰ نے؟ دکھاتے اللہ ہے نا، ہدایت اللہ دیتے ہیں. آپ کسی شیخ کے پاس بھی جائیں گے تو شیخ کے دل میں اللہ وہ بات ڈالے گا، اگر آپ کی جو نیت صحیح ہے تو جو آپ کو پنچ کرے اور آپ اسلام لے جائیں. کمال شیخ کا نہیں ہوتا، کمال اس آدمی کا ہوتا ہے جو ملنے آیا ہے. ابھی پرسوں ایک آدمی مجھے ملنے آیا، بالکل
بیکار جاہل انسان تھا. اب مہنگے سے بات کیا کی جائے اس سے. الحمدللہ کمال اللہ کا ہوتا ہے. اس انسان کا جو ذکر آتا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے شیخ کے دل میں بات کرتا ہے کہ تو یہ بات ڈال اس کے دل کے اندر. جب وہ بات اس تک پہنچتی ہے وہ اسی وقت مسلمان ہو جاتا ہے انسان. تبھی تو ہے کہ شیخ کے پاس نیتیں صاف کر کے جاؤ. وہ کیوں اپنے باطنی نور سے شکل کو دیکھتا ہے انسان کی. بھائی شیخ جو ہے یہ حقیقت میں نائب رسول ہوتا ہے. اصل شیخ جو ہوتے ہیں اصل پیر اصل نائب رسول ہیں. یہاں سے انسان خالی جا ہی نہیں سکتا اگر جس نیت سے وہ گزار جائے. تصور بھی نہیں ہو سکتا. وہ تو خود منافق ہیں. سوچ کے جاتے نہیں ہم نے صحیح ہونا ہے. نیتی کے بارے میں بتاؤں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. تو اس نے جان نیت صحیح تھی. اللہ تعالیٰ کی وہ میں اپنے نبی کا وہ چہرہ دکھاؤں جس سے پوری دنیا کو اس نے مسلمان کیا ہے اور جس سے مسلمان ہوتے ہیں اور جس سے بخشش ہوگی, جس کے لیے میں اعلان کروں گا مغفرت کا, وہ چہرہ دکھاتا ہوں میں نبی کی. وہ شان دکھاتا ہوں, وہ جلوہ دکھاتا ہوں, وہ لائٹ دکھاتا ہوں. حدیث چلتی ہے نبی کے نئے نئے مدینہ منور تشریف لائے تھے. تو ایک دو کہتے ہیں حضرت فارسی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمیں دیکھا کہ نبی ہم بڑی جلدی سے اٹھے ہیں اور کہتے ہیں میں چلنا ہے, بہت ضروری کام ہے. کہتے ہیں میں اور بلال تھے, ہم بھی چل پڑے ساتھ. یہ مفہوم سنا آپ کو حدیث کا کہ بڑی تیز قدموں کے ساتھ آپ تشریف لے جا رہے تھے. اتنی تیز ہم نے چلتے نہیں دیکھا. پتہ نہیں کتنا ضروری کام تھا اور کہاں جا رہے تھے ہمیں نہیں پتا, کیونکہ ہم بھی نئے تھے مدینے کے اندر. کہ ہم ابھی دوسری یا تیسری گلی میں پہنچے ہوں گے تو ہم نے دیکھا کہ ایک عورت غریب ترین کپڑے پھٹے ہوئے درمیانی عمر کی عورت, وہ چیخیں مار مار کے رو رہی ہے, ہاتھ میں ایک بوتل ہے اس کی. تو نبی سے رک گئے. اب کتنا اہم کام ہوگا. کہتے ہیں بلال دیکھنے سے کیوں رو رہی ہے, پوچھ اس سے. تو ہوئے کیوں تو رو رہی ہے, کیا بات ہے, اتنے دن پوچھ کہ نہیں کوئی پریشانی ہے, آپ تشریف لے. تو جب آپ تشریف لے جا رہے تو فارسی رکھنے کہ آپ کو تو بہت جلدی ہے, آپ تشریف لے جائیے, ہم ان کو دیکھتے ہیں کیا بات ہے. تو فرمایا جو میں کام پر جا رہا تھا اس سے زیادہ اب یہ بار مجھے کام پڑ گیا کہ میں اس کی بات سنوں اور اس کے آنسوؤں کو پوچھوں. میں سن لیں آپ کریکٹر کہتا اس کام کو چھوڑا. بڑا کام تو یہ ہے جو مجھے اب اس عورت کے ساتھ بیٹھ کے کرنا ہے کہ کیوں رو رہی ہے, آخر اس کی وجہ کیا ہے. یہ ہے ہمارے میں اخلاق. سبحان اللہ. سنتے ہیں آگے بات. اس لیے تو ہم ذکر انداز کرتے ہیں یہ چیزیں میں پیدا ہوں. تھپڑ مارتے ہیں بیوی کو, بچوں کو کوئی بات کر دے گھر محلے والی کی باتیں کبھی سنی, شور مچائے کہ محلے میں جھگڑا ہو جا کے چھوڑو ہماری کیا مصیبت دینی کسی سے. سبحان اللہ کتنا اچھا اخلاق ہے. بس ہم نمازی ہیں جی, ہم تو بڑے فضان دیتے ہیں نماز میں, یہ کرتے ہیں. رک گئے دونوں. کہتے ہیں ہاں آپ تشریف لے گئے. کیا بات ہے بی بی کیوں رو رہی ہے, تو کیا انداز ہوگا سرکار کا بولنے کا. تو اس عورت ایک تو پہلے اتنی پریشان تھی, آدھی پریشان تو ختم ہو گئی جب دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کہ نہیں یہ شخص بات ہی ہے, اس کو کیا پتا کون ہے, کہ تمہیں نہیں پتا چلے گا. پھر رونے لگی. کہتا آپ کو نہیں نہ پتا چلنا, پریشان یہ کہتا نا آدمی میرے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتا, مجھے بہت مارے گی, مجھے بہت مارے گی, مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں. پہلے بھی بہت مارتی ہے, مجھے کوڑے مارتی ہے وہ. کہتے کہ کیا بات. کہتے دیکھ رہے ہیں آپ خالی بوتل کہاں, کہ اس نے مجھے کہا تھا تیل لے کر آؤ بوتل میں بوتل میں تیل لینے گئی تو میں لے کے آ رہی تھی, میں بوڑھی ہوں, میرا پاؤں پھسل گیا اور بوتل جو تھی زمین میں گر گیا, تیل چلا گیا. اب زمین سے تو تیل واپس آ نہیں سکتا, اب میں کس طرح جاؤں. اس تو وہ بخشتی نہیں کسی حالت, اس نے کوڑے مارنے مجھے, میں کہاں جاؤں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا. ٹھہر بلال کو کہا جا, جو تیل اس کا گر گیا ہے پیسے لیا اور اس کے بوتل میں تیل ڈلوا دے. اور گئے تیل ڈال دیا بوتل میں, اور بڑا جو تھا جو گرا تھا, اور خود دیا کہ جا تو لے جا اس کو, نہیں کیا اب تجھے نہیں ماری گا. پھر اور رونے لگی وہ کہ کیوں. کہتی اب تو یہ کہے گی تم نے دیر کیوں کی, پھر مجھے مارنا ہے, میں چھوڑنا ہی نہیں.
بتائی عورت ایسی، اس میں مذہب شب تھا ہی نہیں، دو ہی تھی، یا تو نصارہ تھے یا یہودی تھے، اس میں سے ایک تھی، وہ دوسری ہی ہوگی میرا خیال۔ تو اس نے جناب رونے لگی، تو نبی اس نے کہا کہ اچھا کیا بات ہے، کیوں روتی ہے؟ کہتے جی میں جاؤں گی تو مجھے مارے گی۔ کہتے چل اچھا میں جا کے تیری سفارش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، رخ بدل گیا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے، کون قصہ یاد کون پڑھ رہا ہے قصہ؟ یہ وہ جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، جس نے کتابیں لکھ رہا تھا اسلام کے خلاف، ریسرچر تھا، ڈاکٹر میں اس کا نام سے میرے ذہن سے نکل رہا ہے، اس کو ابھی بھی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ پڑھ رہا ہے وہ، کہ اس حدیث کو پڑھ رہا ہے وہ، تو نبی پکڑوں چل رہے ہیں، اس چلنے کا اسٹائل حدیث میں آتا ہے وہ کیا تھا؟ سبحان اللہ، اللہ، نبی آگے نہیں ہے، وہ عورت آگے ہے، روتی جا رہی ہے، آگے آنکھ ملتی جا رہی ہے، پیچھے نبی ہم جا رہے ہیں اس کے ساتھ، کیا سین، وہ چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، گلیوں کھتا ہوں، وہ کھتا ہوں، آگے سیرا سا بھی آ گیا، نبی ہم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے دونوں چل رہے ہیں، بلال ہو چلتے چلتے ہو ایک گھر آ گیا، اس کے یہ گھر ہے جی اس کا، کہتا تو ٹھہرنا، میں کنڈی کھڑکاتا ہوں، تو ڈرنا، کیا ضرورت تھی یہ کام کرنے کی؟ نہیں پسند گئے، کنڈی کھڑکا دی، کنڈی تیش بڑا چوڑا کھوڑا، اور جو کھڑی ہے، ہائے جیسے یہ دیکھا یہ چاند کیا، یہ کس چاند کو آسمان سے لے کے آ گئی ہے؟ اتنا حسین چہرہ، گورا رنگ، کالی زلفیں، لال آنکھیں، پیارا قد، جو دیکھا نبی وہ نقشہ، وہ تو پاگل ہو گئے دیکھ کر، وہ تو وہیں پانی دیکھ کے نگاہیں نیچے نبی بکم کی، ہاں بھائی میں آتا ہوں، ایک سفارش لے کر آیا ہوں تیرے پاس، اس کا قصور نہیں بیچاری کا، بس تو ایک وعدہ کر، اس کو مارنا نہیں تو نے، تیل بھی اس کے پاس آ گیا، تیل گر گیا تھا، دیر بھی بیچاری اس وجہ سے ہوگی کہ نہیں آ سکتے تھے، تو اس کو مارنا، اس نے میں بالکل نہیں ماروں گی اب تو اس کو، میں نے نہیں مارنا ہے اس کو، سمجھ گئی ہوں کیا وجہ تھی، بہت شکریہ تیرا۔ اور پھر ویسے نہیں جا رہے، پھر اس عورت سے، اس سے پوچھتے ہیں، اس عورت سے، وہ جو جس کو جو لے کے گئی تھی ان کو نوکرانی، کہتے اب ٹھیک ہے، اب صبر آ گیا تجھے، اب میں جا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا اخلاق ہے نبی۔ وہ تو نہیں جانتے تھے، بلال تو نہیں جانتے تھے، جتنا جانتے تھے حضرت فارسی تو نہیں جانتے تھے ان کو، جتنا جانتے تھے، لیکن وہ خود ان کو معلوم تھا کہ میں کتنا بڑا نبی ہوں اور میرا کیا مقام ہے۔ اصل انسان فخر نہ کرتا ہے جس کو خود اپنا مقام پتہ ہوتا ہے۔ بات میری سمجھے، بڑا نقطہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ کسی کو پتہ نہ ہو نہیں بادشاہ ہے، وہ اس کو نہیں پوچھے گا، لیکن جو بادشاہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے وہ ہر جگہ اپنے آپ کو بادشاہ بنا کر پیش کرتا ہے، وہ کبھی نیچے نہیں ہوتا ہے، اپنا ڈائریکشن اور بادشاہ سلامت بنا کے دیتا ہے ہمیشہ۔ لیکن اتنا بلندی دیکھیں نبی پاک کی شان، کتنی جان بلال بھی نہیں جانتے تھے، حضرت فارسی بھی نہیں جانتے تھے، جتنا خود اپنا بارے میں جانتے کہ میرا مقام کیا ہے اللہ کے نزدیک، جو نبی جانتا تھا اپنے بارے میں۔ صحیح کہہ رہا ہوں، صحیح دے رہا ہوں، عجیب انٹروڈکشن دے رہا ہوں نبی پاک کا آپ کو۔ یہ وہ تو جانتے تھے اپنے آپ کو میں کیا ہوں، اللہ مجھ سے کتنے پیار کرتے ہیں۔ تو وہ انسان کہہ رہا ہے کہ تم مجھے اجازت دیتی ہے میں چلا جاؤں، ایک اس نوکرانی سے جس کا کوئی تصور نہیں معاشرے کے اندر، شان دیکھیے، اور کام بھی اسی کا کرنے گئے تھے۔ پڑھ رہا ہے وہ اس حدیث کو جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، سبحان اللہ، وہ کافر پڑھ رہا ہے حدیث کو، سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، جب حدیث کس مقام پر پہنچا وہ کافر، پروفٹ، یہ پروفٹ ہے، چلا گئی حدیث چلتی ہے، چل پڑے تیزی میں، پھر تیز ہو کر چلنے کے لیے، تو جو بلال تھے وہ پیچھے تھے ان سے، وہ آگے نہیں کر رہے تھے، تو پیچھے جو ان کو دیکھا تو وہ عورتیں، انہوں نے آواز ماری بلال، کہتے بات سنو، کیا بات ہے؟ کہتے یہ کون ہے؟ دونوں کہتے ہیں اس کو، دونوں ایک، یہ کون انسان ہے؟ کہتے تم نہیں ان کو جانتے؟ کہتے نہیں ہم نہیں جانتے۔ کہتے یہی تو سچے نبی ہیں جو دین لے کر آئے ہیں، جن کے بارے میں آپ پورے رونق لگی ہوئی ہے، یہ وہ سچے نبی۔
وہ تو بھاگیں کہ تو خدا کے واسطے ہمیں ان سے ملا دو، اس نبی سے، آؤ میں ملاتا ہوں. گئے تیزی کے ساتھ کہ یا رسول اللہ ملنا چاہتے ہیں آپ سے. سبحان اللہ. پھر نے خطب کیا کہ اب آپ ہمیں چھوڑ کے خالی کیوں جا رہے ہیں، آپ آئے گئے ہیں، شہادت پڑھیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں. ادھر نبی ہم ان کو شہادت کلمہ پڑھا رہے ہیں، ادھر وہ انگریز بیٹھ کے اس حدیث پر کلمہ پڑھ رہا ہے شہادت کا. یہ دیکھیں وہ آ گیا. کس نے مسلمان کیا اس کو؟ کسی مولوی نے، کسی تقریر نے، کسی قرآن نے، کسی چیز نے. اب نقطہ دے رہا ہوں آپ کو، ذرا سن لیجئے گا، اس کا جواب آخرت میں دینا ہے ہم نے. آپ کو کس نے بھیجا ہے یہاں اس ملک میں؟ ویزے نے، پیسے نے، فلاں آدمی بلایا آپ؟ نہیں میرے دوستو، اللہ نے بھیجا ہے آپ کو. نہ آپ رزق کے لیے آئے ہیں یہاں پر، نہ پیسے کمانے آئے ہیں آپ یہاں پر، یہاں تماشے کرنے ہیں آپ یہاں پر، یہاں ترقی کرنے ہیں آپ یہاں پر، نہ اکانومی حالات بنانے آئے ہیں. نہیں، آپ جو کچھ قربانی دے کر ہیں، اپنی بیوی کو چھوڑنے، بیوی کو دے جائے ان کے ساتھ، ماں کو چھوڑا ہے، باپ کو چھوڑا ہے، گھر کو چھوڑا ہے، حالات کو چھوڑا ہے، موسم کو چھوڑا ہے، دریاؤں کو چھوڑا ہے، بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑ کے جب جو آئے بڑوچے سے یا کیسی جامنے کھانے پھل آپ چھوڑ کے آئے، جو وہاں پر آپ چھوڑ کے آئے، وہاں کھاتے ہوں گے، بیٹھتے ہوں گے، ہیں جھولتے ہوں گے گرمیوں کے اندر باغ، اور ہم کھاتے ہوں گے، اسے سب چھوڑ کے جو آپ نے یہاں قربانی کی ہے، میں دل سے کہتا ہوں آپ اور میں جو یہاں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، اس لیے نہیں ہے کہ ہم پیسے کمائیں. حقیقت میں جو ہم یہاں پر آئے، اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اور ہم یہ سمجھ نہیں پایا کیوں آئے. کل بھی کوئی تقریر کرے گا اسلام کے لیے کہ میری تقریر یاد رکھنا، کل پرسوں پروگرام ہونا، اس پروگرام کو یاد رکھنا میں آج آپ کو دے رہا ہوں. یہ حقیقت ہے. سوچے آج کوئی آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، مرنا ہے ہم نے، یہاں جنازہ ہونا ہے ہم نے، حساب ہونا ہے، یہ فرشتوں کو جواب دینا ہے. کل اس کا جواب ہے ہمارے پاس. اللہ کہتا تو نے ویزا لگایا تھا وہاں کا؟ نہیں. تو پیسوں کے لیے آیا تھا؟ تو پیسوں کے لیے نہیں آیا، تیرے پیسے وہاں تھے. نوکری کے لیے آیا تھا؟ کہتا نہیں، اور بھی تھے لوگ آنا چاہتے ان کو نہیں بھیجا، میں نے تجھے بھیجا. میرا سلیکشن تھا، تو تیرے اندر گٹس تھے، تیرے اندر میں نے گٹس رکھے تھے، صلاحیت رکھی تھی، افادیت تیرے اندر رکھی تھی، اور تیری جنریشن کو میں نے اس چیز کے استعمال کرنا تھا. کیا کہ تو نے وہاں جا کر جہاں میں تجھے بھیج رہا ہوں وہ ایسا ملک ہے کہ وہ انگورنٹ ہیں، نہ سمجھ ہیں، ان کا قصور نہیں ہے، ان کا ہم نے نبی وہاں گیا یا نہیں گیا اس کو پتہ نہیں، لیکن ہم نے تمہیں سلیکٹ کیا کہ وہاں جا کے تم نے دین دینا ہے ان لوگوں کو. صرف مسلمانوں کی کنڈیاں نہیں کھڑکانی. کس کو بلانا ہے؟ کہ جس کے ملک میں نے تمہیں بھیجا جا رہا ہے. اور یہ کام تمہارے لیے مشکل نہیں ہے، کرنا میں نے ہے، تم نے جو کرنا ہے وہ اپنا کام کر دینا. تمہیں اس کام کے لیے میرا پیغام سن لیں، تمہیں اس کام کے لیے نہ قرآن کی ضرورت ہوگی کھولنے کے لیے، نہ حدیثوں کو کھولنے کی ضرورت ہوگی، نہ بحث کرنے کی ضرورت ہوگی. تمہیں صرف ایک چیز کی ضرورت ہوگی کہ تم اس اخلاق کو پیدا کر لو جو میرے نبی کا اخلاق تھا. نہیں سمجھے بات؟ اس انسان کو ڈاکٹر کو کس نے تبدیل کیا؟ کسی بک نے، قرآن نے کچھ نہیں پڑھا. اس نے صرف نبی کے اخلاق کا ایک پہلو دیکھا ہے، ایک عورت کے ساتھ وہ کام. اس نے کہا اشہد لا الہ الا اللہ. جس نبی نے یہ اس کا کمال ہو تو ساری دشمنیاں، سارے بت اس کے ٹوٹ گئے ایک دم، ایک لمحے کے اندر. اس نے نبی کو حاضر کہا، نہ غیر حاضر کہا، نہ جلوس کو حرام کہا، نہ جلوس کو حلال کہا، نہ بتیوں کو کس پہ جھگڑے، کچھ جھگڑا نہ سمجھتا اس چیز کو. اس نے نبی کے اخلاق کو دیکھا، کہتے سچا نبی ہے جس کا اخلاق اتنا بلند ہو. اشہد لا الہ الا اللہ. سارے بتوں کو گرا دیا اس نے. اور کمپیوٹر بند کرنے کے بعد وہ اعلان کر چکا تھا کہ میں ایک بہت بڑا مبلغ ہوں اسلام کا میں. And he wrote lot of books about Islam. And still working for the Islam, researching for the Islam. And doing the very good job. اور تو اور میں جس کے باپ مسلمان، جس کے دادا مسلمان، جو قرآن گلوں میں لٹکائے پھرتے ہیں، جو حفظ لیے پھرتے ہیں، اور تم اور میں ہم یہ کر رہے ہیں. جھوٹ ہم بولتے ہیں، فراڈ ہم کرتے ہیں، حرام ہم کھاتے ہیں، لالچی ہم کرتے ہیں. گھروں میں کوئی چیز بھی ہمارے اخلاق نبی پر نظر آتے ہیں ہمارے اندر؟
مسجدیں بنا قبضے کیے بیٹھ جاتے ہیں، بس کسی اور کچھ ہمیں کام نہیں آتا. باہر نکلو، اپنے اخلاق کو دکھاؤ. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہمارا اخلاق اگر وہ ہو جو نبی والا ہو، ہر قدم پہ ہم مسلمان کرتے پھرے لوگوں کو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ان کو بلیم نہیں کرتا، کوئی ان کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے. ایک شخص کیا، میں بھی آپ کو ایک بالکل زندہ مثال دے رہا ہوں، میں ہمیشہ زندہ مثالیں دیتا ہوں. جوم ملا اس کو، جس جوم میں گیا وہ سارے کافر تھے، مطلب وہ سارے یہی لوگ تھے، وہاں اکیلا وہ تھا. ماشاءاللہ پورا سنت پہ عمل کرتا ہے، داڑھی سنت لباس پورا. تو وہ جب گیا اس ڈپارٹمنٹ میں، سب بڑے حیران، یہ کیسے آ گیا؟ رسپیکٹ. انہوں نے کمرہ دے دیا بہت بڑا، مطلب جگہ جاؤ، کچھ سنا اس نے مجھے کمرہ دے دیا، آپ یہاں نماز پڑھیں. دے ریسپیکٹ، بڑی آسانی سے بات کرنی، بڑی ریسپیکٹ کرنی. ایوری تھنگ دے ہیو چینج، بڑی کیئرفل. اس ایک آدمی کی وجہ سے بڑی امپریس. تمہارا دین تو بڑا، اور ایک ہی نوٹ کر کے بات ہے، دے آر چینجنگ. رمضان آیا تو دیکھتے، واچ کیا اس کو انہوں نے. اب قصہ سنیں تو پھر ان کو باس اٹھ کے آیا ایک دفعہ، تو سب بیٹھے ہیں، بیٹھتے ہوتے ہیں لنچ میں سارے. کہتے ہیں کہ بات پوچھیں ہم تجھ سے. کہتے ہیں آپ پوچھیں. کہتے ہیں ہم تجھے دیکھ رہے ہیں، بہت واچ کی ہے ہم نے تجھے. میں بتا رہا ہوں آپ اخلاق کی بات، یہ اتنی بڑا میں نے واقعہ سنا، یہ ڈرامہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. جب مریں گے نا ہمیں اور مجھے، آپ کو سب پتہ چلے گا کہ کتنا میں تم وہاں بیٹھ کے کام کیا تھا. تو کہنے لگے اب رمضان تم کیا کرو گے؟ اس نے کہ رمضان ہے تو رمضان میں روزے رکھیں گے. کہ تم کھاتے پیتے کچھ بھی نہیں. کہتے ہیں کھاں کھاتے پیتے کچھ بھی، رمضان تو ایسے ہوتا ہے ایسا. ویری نائس. کہتے ہیں بڑا اچھی چیزیں ہیں تمہارے مذہب کے اندر، سب کچھ باتیں ہو رہی ہیں. کہتا اگر مائنڈ نہ کہ یہ بات پوچھیں آپ سے. کہتا ہاں پوچھیں. کہتا ہے کہ آپ ویسے تو نہیں ہے. کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے ایک انسان یہاں پہ آیا تھا، ہم نے اس کی بڑی ریسپیکٹ کی. بولتے بولو سارے، اور جسے ہم آپ کی کرتے ہیں. وہ بڑا ہمیں لیکچر دیتا تھا، بڑی باتیں کرتا تھا، یہ اور نماز پڑھنا. ہم کو بڑے متاثر ہوتے تھے، قرآن کی باتیں سنتے تھے، اور ہمارے دل بدلنے شروع ہو گئے تھے اس کو اخلاق دیکھ کے، کریکٹر دیکھ کر. تو سڈن جب رمضان آیا تو ہم بھی بڑے متاثر تھے، ہم نے کھانا پینا بند کر دیا اس کے سامنے. اچانک انہوں نے کیا دیکھا، وہ رمضان کے ٹائم سے ہم لنچ میں چلے ادھر ادھر ہوتے تھے تو وہ بھی ادھر ادھر ہو جاتا. ہم نے کہا کر کیا رہے، رمضان اس کا تو. کہتا ہم نے جب کھلو کیا تو وہ کیا تھا، نیچے جا کے اپنی گاڑی میں دیکھا سینڈوچ کھا رہے ہیں. اس دس اسلام ہسٹری واقع بتا رہا ہوں آپ کو کہ وائی دس سو مچ کنٹراسٹ، کہ جو تمہارے اسلام میں تم اس کے خلاف کیوں کرتے ہو وہ کام. ہسٹری واقع بتا رہا ہوں آپ کو. تو کیا ان کا بیوقوف سمجھتے ہیں؟ میں نے اپنے کانوں سے جو سنا جس وقت مجھے انہوں نے رکھا تھا کسٹڈی کے اندر، میں نے خود اپنے کہتے ہیں جتنے چور ان کے ملا ہیں نا بار باتیں کر رہے ہیں کہ یو ڈونٹ نو اباؤٹ دم. پولیس کہہ رہی ہے کہ اتنے فراڈی ہیں نا ان کے ملا بھی. ان کے کنٹراسٹ بالکل ان کہنے اور سننے میں بڑا کنٹراسٹ ہے. اور جو باتیں کہیں خیر میں وہ نہیں کہہ سکتا اباؤٹ اور پیپلس. یہ بھی ان میں سے ایک ہی ہے. مجھے شارک رکھا نا انہوں نے، مجھے پکڑ گیا تھا انہوں نے. بخشو نا ان لوگوں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ اپنے مذہب پہ نہیں چلتے ہیں. واللہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. یہ پیسے مال کمانے آئے ہیں کہ دیکھو ہم، پھر وہ تو تھی پولیس. یہ میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی. بات سن رہی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک لہم مغفرۃ، اولئک لہم مغفرۃ و اجر عظیم. کون لوگ ہیں جس کے لیے میں مغفرت کروں گا، جس کا اعلان کرتا ہوں آج ہی مغفرت کا اور اجر عظیم دوں. کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو اپنے اخلاقوں کو بلند کرتے ہیں اپنے دل کی عبادت کے ساتھ. آج اگر ہم اپنے دل کی عبادت کر رہے ہوتے، دل کی عبادت جو ہم کر رہے ہیں، دل کو صاف کرنے کی محنت ذکر اللہ اور صحبت شیخ سے ہوتی ہے. اگر کر رہے ہیں ہم وہ نیت، ہم اسی لیے آئے ہوئے، اس لیے محنت کرتے ہیں، تو یو شوڈ اسیس یور سیلف. یہ جو میں نے آپ کو شیٹ دی ہے تماشا نہیں ہے. اسیس کریں کہ اس منزل تک ہم کتنے پہنچے ہیں کہ ہم میں جھوٹ نکل گیا ہے،
ہمیں نبی پر اخلاق موجود ہو گیا ہے کہ ہم جب غصہ آتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ معاف کرنا ہمیں آ گیا ہے، لوگوں کو معاف کرنا آ گیا ہے، غصہ ختم کرنا آ گیا ہے، بیماری ہمارے ذہن سے نکل گئی ہیں، دنیا کا لالچ ہمارے دل سے نکل رہا ہے، ہم فرار نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت پہ ہم مستحکم ہیں۔ اپنے آپ کا احساس کریں کتنے اخلاقیات ہمارے اندر موجود ہیں اب تک، ہم اتنے سال سے اللہ اللہ کر رہے ہیں دل کے اندر، کیا واقعی ہم اپنے دل کو صفائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کیا اس صحبت سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں اٹھا رہے ہیں؟ ہے یہی جگہ، دل بنتا یہیں سے ہے، یاد رکھیں آپ، یہ مستند فیصلہ ہے قرآن کا۔ اگر جو بھی دل بنانا چاہے گا نہ قرآن کے سامنے موقع بنے گا، کسی عبادت سے نہیں بنتا، اللہ نے کہا جس عبادت سے بنتا ہے وہ یہی ہے، کونوا مع الصادقین، اللہ والے کے پاس جاؤ، اس کی صحبت میں بیٹھو اور ذکر اللہ کی کثرت کرو۔ وہ عبادت جس سے اعلان ہوا دنیا، اللہ دنیا میں اعلان کرے گا میں تمہیں معاف بھی کر دیا، عزیز بھی دے دیا، عظیم دے دیے، اس عبادت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو وہاں جانا پڑے گا لوگوں کے پاس۔ جو آدمی یہ کام نہیں کرے گا، چاہے کتنی دنیا کی جدوجہد کر لے، جواہرات کی اپنے اعضاء سے کتنی محنتیں کر لے، کتنی عبادات کر لے، اللہ کے نزدیک یہی ہے جس کا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ سورہ ہود کی آیت میرے پڑھ رہے ہیں آپ خود بھی، کہ مولانا سورہ ہود ہے نا، سورہ ہود آیت نمبر مجھے یاد نہیں آ رہی، پڑھ لیں۔ فضا تو بتایا اللہ کہ یہ لوگ صبر کرو، صبر کے بعد امن ساتھ پھر نماز روزہ پڑھو، یعنی پہلے اپنے تزکیہ کرو، دل کو اس مقام پر لے کر آؤ جہاں اخلاق سمجھ جائیں، تمہارے دل کے اندر صفائی آ جائے، کمپلیٹ تمہارا اخلاق بلند ہونے شروع ہو جائیں، پھر نماز پڑھو، پھر دیکھو نماز کیا کرتی ہے، پھر رکھو نا روزہ، پھر ایک مسرات کا مزے لو نا، پتہ پھر چلے گا نماز کا۔ کرتے چگلیاں، کرتے بیماریاں، آج تک تم یہاں پر جن کی روٹی کھاتے ہو، جن کی سکوز کرتے ہو، ان کے بارے میں سوچے اللہ کی مخلوق ہے یہ لوگ، یہ منکر ہے اللہ کے، لیکن ہے تو اللہ کی مخلوق۔ سانپ بھی زہریلا ہوتا ہے، لیکن جب اس کا ڈنگ مار دو تو وہ دوست بن جاتا ہے آپ کا، اس کو ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے، مدارس سے پیسے کماتا ہے، کرتے ہیں پاکستانی نہیں، پیسے کماتا ہے اس سے، تماشے کرتا ہے، پیسے لوگوں سے لیتا ہے، سانپ گلے میں ڈالتا ہے، وہ ڈنگ نکال دیا۔ آج یہی قوم جو اتنی خلاف، میں نے آپ کو ایک بڑی زندہ مثال دی ہے اس شخص کی، ڈاکٹر کی، کہ how he became the Muslim, he didn't read anything, nobody convinced him, he didn't go any majlis, anything like that. کس نے دل چینج کر دیا ایک منٹ میں؟ ایک واقعہ کی نبی کی شان ہے کی، اتنا بڑا اخلاق اس کو کہ ایک عورت کے لیے اس نے اتنا وقت لگا دیا اور اس کو اپنا انٹروڈکشن بھی نہیں کرایا، اور اتنا نیچی سطح پہ آ گیا کہ اس عورت سے پوچھ رہا کہ مجھے اجازت ہے میں چلا جاؤں، تو خوش ہے، یعنی اس کی خوشی کا اتنا اظہار، اتنا فکر اس کو کہ جاتے ہی اس کی اجازت لے رہا ہے، اب تو خوش ہے، پابند ہے، اب تجھے کوئی غم نہیں نا، بتائیں کیا اخلاق۔ میرے بھائیوں، موت آنی ہے، جواب دینا ہے، اللہ نے ہم بہت اچھی مسجد پہنچا دی ہے، ایک اچھے سلسلے میں داخل کر دی ہے، محنت کرنی چاہیے، اپنی منزل کو سمجھیں، نہ یہ ہمارا مقصد ذکر کرنا ہے، نہ یہ ہمارا مقصد کوئی اور ہے، یہ سب چیزیں مقصد نہیں ہیں ہماری، نہ نماز مقصد ہے، نہ روزہ مقصد ہے، نہ حج مقصد ہے، نہ خانہ کعبہ، کوئی چیز مقصد نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہے جس لیے ہم دنیا میں بھیجا کہ اس بدترین جگہ پہ جا کر تم اللہ کی رضا کو حاصل کرو، بس یہ مقصد ہے ہمارا، اللہ کو راضی کرنا، ہر وقت فکر یہ ہو کہ اللہ راضی کس چیز سے ہوتا ہے، میرے محبوب کو کیسے منایا جائے، کیا عمل کروں، اس کی اللہ نے بتا دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل ان تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے نبی کی اخلاق کی اطاعت کرتا رہے، تو میرا محبوب بننا شروع ہو جائے گا بس، اور گناہ میں تیرے معاف کرتا رہوں گا، گناہ پھر بھی کرے گا تو، لیکن وہ ایسے گناہ ہوں گے تیری اس صفت کی وجہ سے، تیری اس صفت کی تو میرے نبی کے اخلاق کی پیروی کر رہا ہے، تیرے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ کیا بات ہے، کرنی چاہیے بھائیو کوشش۔ پسند آئی تو آج کی گفتگو، جس کو پسند آئی ہاتھ کھڑا کرتا گیا، میں خوش ہو جاؤں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اس پہ محنت کرنی ہے دوستوں، ہم نے آج کا تو میسج یہی ہے الحمدللہ،
अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दे कि मैं आप तक मैसेज जो मेरे दिल में आते हैं पहुँचा दिया करूँ। आज भी मैं हक तो अदा नहीं कर सका, इतनी बड़ी बात थी ये, कोशिश की है ना, अल्लाह करे ये पहुँच जाए आप तक बात। हजूर हज़रात भी इस दुनिया में सुन रहे हैं मेरी बात को, अल्लाह ताला कोई बात नहीं मेरी पहुँच जाए और हम अपनी ज़िंदगी को तब्दील करके हम भी मुस्तहिक़ हो जाएँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐलान फरमा रहे हैं मग़फ़िरत व अज्र अज़ीम। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलें जी अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وحزننا وجدنا وخطبنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم بارك لنا في الموت فيما بعد الموت. اللهم أعنا على أمرات الموت وسكرات الموت. اللهم أصبنا حسابا يسيرا اللهم أصبنا حسابا يسيرا اللهم أصبنا حسابا يسيرا. اللهم نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا وفتنة الدجال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى أمراضنا. اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأصدقائنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.